عطیہ بن قیس جو ہے، جو بخاری کی حدیث ہے 5590 اس کے ایک راوی ہیں، ان کو میں ضعیف سمجھتا ہوں. میں ان کو ضعیف کیوں سمجھتا ہوں اس کی دلائل میں رکھ رہا ہوں. ان کے بارے میں جو مینشن ہے، جو لوگوں نے بتایا ان کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، ایک تو ابن حبان نے ان کو اپنی کتاب ثقات میں مینشن کیا ہے. اپنی کتاب ان کی ثقات اس میں ذکر کیا ہے، اور یہ نہیں بولا کہ اوتھینٹک راوی ہیں. ابن حبان کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا. ابن سعد نے جو ہے کہا ہے، بس طبقات ابن سعد نے. بس ایک دلیل اس کا، ایک بات اس کا جواب آگے نہیں، اس کے آگے نہیں. دوسرا امام نہیں، ایک امام آپ نے مینشن کیا، اس کا قول مینشن کیا، اس پہ بات کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ دوسرے امام کی طرف آئیں. امام ابن حبان ایک منٹ. جب ہم کسی راوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے یا ثقہ راوی ہے، تو ایک امام کا کال پیش کر دیا، تو اسی کی پہلے پورے امام کے میں کال پیش کر رہا ہوں، پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کیا ہے. اب آپ مجھے ہر بات پر روک دیں گے کہ مطلب ابھی میں سے آنا چاہ رہا ہوں، مجھے پتا تھا زید بھائی کیسے ہوگا. نہیں، ایک امام کا آپ نے بات کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، میں نے امام کے بارے میں مینشن کر دیا. اب آپ بتائیے اب کیا کہنا چاہتے ہو. ہاں وہی کیا کہہ رہے ہیں سنیں. ابھی آپ ون بائی ون لائیے جی، ون بائی ون سب پوائنٹس لاتے آئیے. انہوں نے شیخ کا کیا کہنا ہے کہ وہ تحقیق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پروف جو ان کے پاس ہے، ان کی نالج جو ہے، اسے آپ تھوڑا اوپن مائنڈ سے کون کرتا ہے. جی آپ کیا کریے، ایک ایک امام کی بات وہ کہہ رہے ہیں ون بائی ون لاؤ، وہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو شیخ کفایت آپ بتائیں. جی تو بھائی صاحب نے جیسا کہ میں نے بیچ میں جو ہائی لائٹ کیا تھا، بھائی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. ضعیف ایک ٹرم ہے. اب اس دعوے کی دلیل یہ دے رہے تھے. پہلی دلیل انہوں نے دیا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ذکر کیا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ وہ بھی کتاب الثقات میں ذکر کریں، اس سے یہ راوی ضعیف کیسے ہو جائے گا؟ وہ آپ ذرا اپنے دلیل کی وضاحت کریں کہ دلیل دعوے سے کیسے میچ کرتی ہے. آپ کا دعویٰ ضعیف راوی ہے، امام ابن حبان ثقات میں ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کیسے ضعیف ہو جائے گا؟ بتائیے. جب مجھے آپ نے پوری بات کرنی ہی نہیں تھی، میں نے کب بولا کہ ابن حبان نے ان کو مینشن کر دیا سے وہ ضعیف ہو گئے؟ میں بتا رہا ہوں کہ عطیہ بن قیس کے بارے میں کیا کیا کال موجود ہے، اور پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گا نا. پہلے سب سے کال مینشن کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کیوں روکا؟ اس لیے کہ آپ دوسرے امام کی طرف جا رہے ہیں. پہلے بات کلیئر ہو جائے کہ امام ابن حبان لیکن یہ اعتراف کر لیجئے کہ ابن حبان کے قول میں آپ کے دعوے کی دلیل نہیں. آپ دوسرا لائیے. کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ آپ کو کون منع کر رہا ہے بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہو جو آپ چاہ رہے ہو میں وہ بولوں. چلو ٹھیک ہے، کوئی دقت کی بات نہیں. جو میں چاہ رہا ہوں نا بولی. امام ابن آپ دوسرے نہیں کیوں نہیں ٹوکوں گا میں؟ کیوں نہیں ٹوکوں گا میں؟ آپ اپنے دعوے کی غلط دلیل دے رہے ہیں، میں وضاحت کروں گا. بتائیے نا، جب محدثین کسی راوی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن حجر کا ایگزامپل لے لے نا، تو ابن حجر بھی اگر کسی راوی کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں تو راوی کے بارے میں کیا کیا قول موجود ہے پہلے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے. اس میں شیخ البانی بھی یہی کرتے ہیں، سارے محدثین یہی کرتے ہیں کہ بھائی اس راوی کے بارے میں فلاں فلاں شخص نے یہ کہا ہے اور یہ راوی صحیح ہے ویک ہے، میں پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی تضعیف سے، یہ اس دعوے سے امام ابن حبان کا جو آپ نے حوالہ دیا صرف اتنا کا، اگر امام ابن حبان کا قول پیش کیا ہوتا نا کہ ضعیف ہے، کذاب ہے، مجروح ہے، ان کی کتاب مجروحین سے حوالہ دیا ہوتا کہ مجروحین میں نقل کیا ہے، کوئی جرح کی ہے، کوئی بات کی ہے، تو ہم کہتے چلو آپ کے دعوے سے بات میچ کر رہی ہے. لیکن آپ صرف اتنا بول رہے ہو کہ امام ابن ثقات میں ذکر کیا، دعوے کیا، پھر آپ سوئچ کر جو ہے آگے جم کر رہے ہو دوسرے محدث کے قول پہ. پہلا جو امام ابن حبان کا قول آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں نہیں. آپ آگے بڑھو، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں نا. میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں. عمران بھائی یہ کیا بول رہے ہیں نا، شیخ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک حوالہ دے دیا. ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں زید بھائی، آپ نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا اس کو پیپلے بازی بولتے ہیں، ٹرکس اینڈ ٹیکٹکس بولتے ہیں. یہاں پہ شیخ وہی کر رہے ہیں، ٹرکس اینڈ ٹیکٹکس. مجھے بیان نہیں کرنے دے رہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ 100 سوال 100 محدث کا نام لاؤ، 100 بات لاؤ، لیکن ایک کو ویلیڈیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ کراس تو ابھی کیا ہے نا، آپ نے فرسٹ پیش کیا امام ابن حبان کا، تو آپ امام ابن حبان سے جرح ثابت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ اگر نہیں ہے تو بولے اوکے لیٹس لیو، لیٹس گو اہیڈ. ہاں چلو ٹھیک. اب کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے، ہم کوئی ایک سے نہیں بھاگیں گے، کوئی ایک سے بھی نہیں. عطیہ بن قیس کے بارے میں ابو حاتم نے کہا ہے سول الحدیث. عطیہ بن قیس کے بارے میں ابھی فرسٹ آپ نے چھوڑ دیا، آپ سیکنڈ پہ آ گئے. ہاں جی بتائیں. جی میں چھوڑ دیا، میں اپنے انداز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. نہیں زید بھائی، اب جو ہے پہلا جو قول انہوں نے پیش کیا تھا ابن حبان کا، وہ ان کے دعوے کی دلیل نہیں. اب اگلا ہم دیکھتے ہیں،
अबू हातिम का, चलिए पेश कीजिएगा, कोई बात नहीं। अबू हातिम जो है, अबू हातिम कहते हैं अतिया बिन कैस के बारे में सौल हदीस। ठीक, अब अबू हातिम की ये जो उन्होंने जो कहा सौल हदीस, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि जब अबू हातिम किसी रावी के बारे में बोलते हैं सौल हदीस तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले कोट करूंगा शेख अल्बानी को। ठीक, तो शेख अल्बानी ने उनकी किताब है सिलसिला दईफ जो किताब है उनकी, उस किताब में शेख अल्बानी ने जो है एक रावी है, मैं नाम बता दूंगा, एक मिनट, उत्बा बिन, 1 सेकंड, एक रावी है उत्बा के नाम से एक रावी है, जिसमें शेख अल्बानी कहते हैं कि ये जो रावी है, ये रावी जो है वीक रावी है, और उसमें वो अबू हातिम का ये कॉल पेश करते हैं। हाँ जी, तो शेख अल्बानी की किताब है सीरीज ऑफ वीक एंड फैब्रिकेटेड हदीस है, सिलसिला दईफ, वॉल्यूम नंबर जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 110 से लेकर 112। तो उसमें शेख अल्बानी अबू हातिम की जो स्टेटमेंट है सौल हदीस, उसको जो है डिस्कस करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अबू हातिम जब किसी रावी के बारे में बोलेंगे सौल हदीस तो वो रावी जो है वीक रावी होगा। ठीक, ये अबू हातिम के अल्फाज मैं यहाँ पे रुकूंगा, मैं यहाँ पे आपको रोकने की वजह क्या है, रोकने की वजह देखिए, नहीं क्यों नहीं रुकूंगा, आप गैर मतलब आप गैर मौजूद से बाहर जाएंगे तो क्यों नहीं रोकूंगा? आप मौजूद छोड़ लेना अपना, आप अपना टॉपिक चेंज करेंगे, मैं क्यों नहीं रोकूंगा? आप शेख अल्बानी कौन होते हैं? आप इसी पर बात हमारी खत्म हो जाएगी। आपने शेख अल्बानी को मेंशन किया, आप रावी ज़ईफ है ये स्टेटस तय करने के लिए आपको अइम्मे नाक़दीन के हवाले दरकार है, शेख अल्बानी के नहीं। अगर शेख अल्बानी ही हवाला है तो बता दीजिए शेख अल्बानी इस हदीस को सही कहा कि ज़ईफ कहा, पहले बताइए। नहीं, आप मुझे अपने अंदाज में बोलने देंगे तो मैं अपने अंदाज में बोलूंगा ना। मेरे सवाल का जवाब दिए, शेख अल्बानी ने हदीस माजी को सही कहा कि ज़ईफ कहा, बताइए। तो किसका ही अगर शेख अल्बानी की बात माना तो वैसी का तो मैं सही नहीं, ये बताइए शेख अल्बानी इस हदीस को सही कहा कि ज़ईफ कहा? भाई मैं ऐसे कैसे बात करूंगा, आप बताइए। क्यों नहीं बात, आप शेख अल्बानी पर क्यों गए? अब मैं एक रावी का स्टेटस से होता है मेरे भाई अइम्मे नाक़दीन से, आप शेख अल्बानी के हवाले दे रहे हो। मेरे भैया अगर शेख अल्बानी की बात मानना तो किस्सा खत्म है, हमारी आपकी आर्गू खत्म है। शेख अल्बानी ने सही कहा, बात ही खत्म है। क्या क्या बात करूं गलत भाई, आप टॉपिक से हट रहे हो। आप शेख अल्बानी, सुनिए अभी 1 मिनट, शेख आपने जो बात कही वो बात पे हम आते हैं, और इमरान भाई शेख ने जो बात कही वो उसको भी भाई इमाम अबू हातिम तक रहते, अगर अइम्मे नाक़दीन तक रहते मैं नहीं बीच में बोलता। इमाम अबू हातिम का जितने मुहद्दिसीन का जो अइम्मे हवाले वाले आप पेश करो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। आप एक मुअस्सिर का हमारे दौर के आदमी का हवाला लाओगे, ये किस चीज के लिए लाए थे? वो सौलेहुल हदीस की इस्तिलाह के लिए लाए थे, बोल रहे मैं बात खत्म कर रहा हूँ ना, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आप कौन बोलने वाले नहीं, अगर मैं कुछ बोलूंगा आप बोलो कि लास्ट टाइम आपने बोला था ना कि आप कौन होते हो इल्मा के कॉल का, इल्मा के वो मुहद्दिसीन के कॉल को एक्सप्लेन करने वाले, आप कौन होते हो? लास्ट टाइम तो आपने मुझे ये बोल दिया था। मैं कुछ बोलूंगा आप बोलोगे आप कौन होते हो, मैं पेश कर रहा हूं इसको, आप ऑथेंटिक मानते हैं। आप अपना शौक पूरा कर लो, चलो, हालांकि मौजूद से हट रहे हो लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ, चलो आप बोलो। इमाम अबू हातिम के हवाले से मुतल्लिक अपनी बात कंप्लीट करके मुझे आगाह करो कि मेरी बात खत्म होगी। दूसरे आलिम की तरफ से अबू हातिम की कॉल पे हो, चलो ठीक है। अबू हातिम ने इस रावी को कहा है सौल हदीस। जब भी कोई इंसान किसी कोई टर्मिनोलॉजी को यूज करता है तो सबसे बेहतर वही इंसान उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अब जब अबू हातिम किसी के बारे में कहता है सौल हदीस, अबू हातिम उसको ये मानते हैं कि वो बंदा एविडेंस के तौर पे, हुज्जत के तौर पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी मैं दलाइल आपको देता हूँ। अबू हातिम की किताब इब्ने अबी हातिम जो सन ऑफ अबू हातिम ने लिखी है जर्ह व तादील, एक रावी है हशरज बिन नुबादा, ठीक है, और वॉल्यूम नंबर 3 है, पेज नंबर है 296। इस रावी के बारे में अबू हातिम कहते हैं सौले, और फिर वो ये कहते हैं कि ये रावी हुज्जत के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते, अबू हातिम कहते हैं। और इब्ने अबी हातिम ने अबू हातिम के जो क्लासेस हैं, क्लासेस ऑफ नरेटर, उसको एक्सप्लेन किया है, और उसमें जो है 4th क्लास उन्होंने कहा कि जब भी किसी बंदे के बारे में कहा जाएगा सिका, तो ये वो बंदा है जिसकी जो हदीस है वो प्रूफ है। जब किसी बंदे के बारे में बोला जाएगा सदूक, तो ये वो बंदा है जिसकी हदीस को लिखा जाता है और इसकी हदीस को जो है परखा जाता है, और ये दूसरा लेवल है। और जब किसी रावी के बारे में कहा जाएगा शेख, तो ये तीसरा लेवल है और इसकी हदीस को लिखा जाता है और परखा जाता है, और ये सेकंड लेवल से नीचे है, तीसरा लेवल। और जब किसी हदीस के बारे में कहा जाता है सौलेल हदीस या लय्यनल हदीस, तो ये वो बंदा है जिसकी हदीस को लिखा जाता है सिर्फ कंसिडरेशन के लिए, हुज्जत के तौर पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। और यही एक्सप्लेनेशन शेख अल्बानी ने यूज की अपनी किताब में सीरीज ऑफ वीक हदीस में। जब वो उतबा एक रावी है जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये रावी वीक रावी है,
کیونکہ تو ٹھیک ہے ابو حاتم نے اس کو صالح حدیث کہا ہے. صالح حدیث کا مطلب ہوتا ہے ویک راوی. تو ابو حاتم کی خود کی لینگویج میں صالح حدیث ہاں ویک راوی ہے. ٹھیک. تو یہ آپ نے کمپلیٹ کیا یہ ہو point؟ گئی ان کی بات. ٹھیک ہے ان کی بات ابھیشیک آپ جی. زید بھائی وہ پیج لگایا جو میں نے دیا آپ کو. اچھا ایک منٹ. سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت میں جو انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہے وہ سود مند نہیں ہو سکتا. یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں, محدثین کی جو تشریحات ہیں وہ یہاں پر معتبر ہوں گی. شیخ البانی کا یہ حوالہ اگر کافی ہوتا تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب آتے ہیں امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے قول پر. امام ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ضعیف ہے راوی. ان کا دعویٰ ہے ضعیف. یہ جو ٹرم استعمال کیا, اس لیے زید بھائی مجھے بیچ میں روک رہے تھے, میں نے کیوں ان کو روکا ٹرم؟ کیونکہ یہ ٹرم ابو حاتم بھی استعمال کرتے ہیں. لفظ ضعیف یہ ٹرم ابو حاتم بھی استعمال کرتے ہیں, ان کی کتاب میں بھرا پڑا یہ والا. لیکن اس راوی سے متعلق امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے ضعیف نہیں کہا. امام ابو حاتم رحمہ اللہ ضعیف نہیں کہا. ان کے جو انہوں نے اپنی کتاب میں جو کچھ کہا ہے, انہوں نے کہا وہ 4 مراتب نہیں, انہوں نے 8 مراتب بیان کیے ہیں, جس میں سے 4 جو ہے مقبول راوی کے ہیں اور باقی جو آگے جو 4 ہیں وہ جو ہے جس راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے. تو شروع کے جو 4 ہیں وہ ثقہ کے ہیں, مقبول کے ہیں. اب وہ دیکھیے کیا ہے, کہتے ہیں وجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل ارى مراتب شتى واذا قیل, یہ وہی چیز ہے جو یہ بھائی صاحب پیش کر رہے تھے. یہ پہلا کیا ہے, انه ثقة او متقن ثبت فهو ممن يحتج بحدیثه. پہلا مرتبہ کیا ہے کہ وہ ثقہ ہوگا یا ایک منٹ ہے, ایک منٹ. ہاں میں کہہ رہا تھا پہلا مرتبہ کیا انہوں نے بتایا, انه ثقة او متقن ثبت فهو ممن يحتج به. یہ پہلا مرتبہ ہے. یہ پہلا مرتبہ کس کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الجرح والتعدیل, جرح و تعدیل دونوں کے مراتب بیان کریں, لیکن ابھی جو مرتبہ بیان ہو رہا ہے یہ تعدیل کا ہے, یہ تعدیل کا مرتبہ ہے. یہ تعدیل کا پہلا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ فَهُوَ مِمَّن يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنظَرُ فِيهِ. یعنی احتجاج, یعنی احتجاجاً یہ میرے اپنے الفاظ جو بریکٹ میں لکھے, میرے کی فتح اللہ ثنابلی کے الفاظ, اصل کتاب کے نہیں. تو جب دوسری بات کہی جاتی ہے کہ وہ صدوق ہے یا اس کا محلُّ صدق ہے, لا بأس بِهِ ہے, تو یہ کیا ہے؟ مِمَّن يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنظَرُ فِيهِ. يُنظَرُ فِيهِ یعنی احتجاجاً, یعنی وہ حجت ہے اور وہ حجت کے اعتبار سے اس پر نظر کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ حجت نہیں. يُنظَرُ فِيهِ احتجاجاً یعنی احتجاج کے ایک خاص درجے پر ہوتا ہے. وہ جیسے پہلا احتجاج کے درجے پہ, لیکن وہ تو پہلا مطلب اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے, یعنی وہ کنفرم, اس میں کسی طرح کے غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ حجت ہے, اس میں کسی طرح کے غور کی ضرورت نہیں ہے, اور بالکل حجت ہے. لیکن دوسرا کیا ہے, کیونکہ پہلے سے اس کا مرتبہ کم ہے تو اس میں غور آ گئی. جب مرتبہ آپ کسی کا کم کریں گے تو نظر کی ضرورت ہے, قابل نظر کی ضرورت ہے. یہ نظر طے کرتا ہے, یہ تتبع اور یہ تحقیق طے کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے. یہاں نظر, پہلے کی کوئی نظر کی ضرورت نہیں ہے, وہ حجت ہے. دوسرا یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس سے کمتر ہوگا. وہی المنزلہ الثانیہ, یہاں کہتے ہیں وہ دوسرا مرتبہ. یہ کس کا مرتبہ چل رہا ہے؟ تعدیل کا بیان ہو رہا ہے. آگے وَإِذَا قِيلَ شَيْخٌ فَهُوَ بِالْمَنزِلَةِ الثَّالِثَةِ, تیسرا یہ تعدیل کا مرتبہ ہے. جب کہا جائے شیخ یکتب حدیثہ وینظر فیہ, یعنی احتجاجاً, یہ بریکٹ میں میرے الفاظ ہیں, کہ جب اس کو کہا جائے کہ شیخ, تو وہ تیسرے مرتبہ کا ہے. تیسرا مرتبہ کس چیز کا ہے؟ یہ تعدیل کا تیسرا مرتبہ ہے. الا انہ دون الثانیہ, لیکن وہ دوسرے سے کم ہوگا. یہ تینوں دیکھیے تعدیل کے مراتب ہو رہے ہیں. پہلا جو ہے بالکل ثقہ ہے, حجت ہے, اور دوسرا صدوق ہے, وہ اس سے کمتر, اور تیسرا اس سے بھی کمتر. یہ تینوں مراتب تعدیل کے ہیں. یہ چوتھا, یہ بھی تعدیل کا مرتبہ ہے. چوتھا کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ, یہ نمبر میں نے ڈالے, وَإِذَا قِيلَ صالح الحدیث, جب یہ کہا جائے کہ صالح الحدیث, فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلْإِعْتِبَارِ, تو اعتبار کے لیے اس کی حدیث لکھی جائے گی. یہاں تضعیف کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں ہے. یہاں تو صالح الحدیث کا لفظ ہے, اور صالح الحدیث یہ الفاظ تعدیل میں شمار ہوتے ہیں, یہ الفاظ جرح نہیں ہیں. یہاں بھی جو 4 مراتب ذکر ہو رہے ہیں یہ چوتھا الفاظ تعدیل میں سے ہیں. اور یکتب حدیثہ للاعتبار, اوپر احتجاج کہا تھا, یکتب کہتے, یہاں اعتبار آیا. اعتبار اس لیے کیونکہ اس راوی کی روایت حسن تو ہوگی, لیکن حسن کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور سپورٹنگ حدیث آتی ہے
اسی درجے کی تو یہ صحیح لغیرہ کے مقام پر پہنچ جائے گی. تو اعتبار کا دو مطلب ہوتا ہے محدثین کے یہاں. ایک اعتبار وہاں ہوتا ہے کہ روایتیں حسن ہیں لیکن اسے صحیح کے درجے پر پہنچانا ہے تو اس میں اعتبار کر کے وہ صحیح تک پہنچتی ہے. اور ایک اعتبار حسن لغیری میں ہوتا ہے. حسن لغیری کا مطلب ہے کہ روایتیں انفرادی طور پر سب ضعیف ہیں لیکن ان کو غور و فکر کر کے دیکھ کے حسن لغیری کے مرتبے پر پہنچا دیا جاتا ہے. وہ اعتبار اس کو بھی اعتبار کہتے ہیں. لیکن یہاں جو اعتبار کا لفظ ہے یہ وہ والا اعتبار نہیں ہے تضعیف والا, یہ قبول والا اعتبار ہے, یہ تعدیل والا اعتبار ہے. وہ تضعیف والا نہیں ہے کہ مطلب ضعیف ملا کے اس کو حسن لغیری بنائے. یہاں حسن ملا کے اس کو صحیح لغیری بنانا یہ والا اعتبار ہے. تو وَإِذَا قِيلَ صَالِحُ الْحَدِيث, جب یہ کہا جاتا ہے صالح الحدیث تو اس کی حدیث لکھی جاتی ہے. اعتبار یہاں مجمل ہے, اس کو آپ نے ضعیف کے کھانے میں کیسے لا کے ڈال دیا. اگر یہ بھی کہا جائے کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جائے تو حجت نہ پکڑنے مطلب ضعیف نہیں ہوتا. حجت نہ پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایت فی نفس صحیح صحت کے مقام پر نہیں ہے, سپورٹنگ حدیث ملے گی یعنی حسن ملے گی تو وہ حدیث اس مقام پر پہنچ جائے گی. تو لا یحتج بھی کا مطلب نہیں کہ ضعیف کی کیٹیگری میں مردود اور منکر کی کیٹیگری میں ڈال دو. لا یحتج کا مطلب فی نفس صحیح یعنی اپنے بلبوتے وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی لیکن وہ حسن کے درجے پر ہے اور کئی حسن مل کے پھر وہ صحیح کے درجے پر پہنچ جائے گی. تو یہ اعتبار تضعیف والا نہیں ہے, یہ اعتبار جرے والا نہیں ہے, یہ اعتبار قبول والا ہے, یہ تعدیل والا ہے. تو یہ 4 مراتب تعدیل کے ہو گئے. اس کے آگے 4 مراتب اور ہیں. آگے بڑھائیں زید بھائی, اگلا پیج. اب یہاں سے جرح کے مراتب شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے جرح کے مراتب شروع ہو رہے ہیں. اب جرح کے مراتب کیا ہیں؟ وَإِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ بِلَيْنِ الْحَدِيثِ, اگر وہ کہتے ہیں لین الحدیث ہے فَهُوَ مِمَّن يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنظَرُ فِيهِ اعتباراً. اب یہ جو یہاں پہ اعتبار ہے نا یہ ضعیف والا ہے, یعنی اس کی حدیث لکھی جائے گی اعتبار یعنی کیا اسے قبول کے درجے پر پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں, یعنی حسن لغیری تک جائے گی کہ نہیں جائے گی. وہ غور و فکر کا ایک مرحلہ ہے, اصول حدیث میں ہوتا ہے. غور و فکر سے اگر وہ رجال سامنے آئے گا تو یہ اعتبار اس کو مقبول کے درجے پر پہنچائے گا. لیکن اگر کوئی اس کا سپورٹ نہیں ہے تو یہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا قَالُوا لَيْسَ بِقَوِيٍّ. ہاں اور نیچے کیجیے, اور نیچے لائیے, اور نیچے لائیے. جی ہاں اچھا اوپر کیجیے. ہاں یہ ایک درجہ. دوسرا درجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِذَا قَالُوا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْأُولَى فِي كِتَابَةِ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهَا. یعنی اچھا یہ جو بریکٹ میں ہے وہ میرے اپنے الفاظ ہے, کوئی نہ کہ کتاب میں تحریف کر دیا, میں نے سمجھانے کے لیے لکھے. تو کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ لَيْسَ بِقَوِيٍّ تو وہ پہلے کے درجے پر ہے لیکن کتابت لکھنے کے اعتبار سے, لیکن بہرحال اس میں بھی اس کا درجہ دوسرے نمبر پر رہے گا. وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ, یہ دوسرا ہوگا, یہ میں نے لکھا. آگے وَإِذَا قَالُوا ضَعِيفُ الْحَدِيثِ, اور یہ تیسری بات اگر کہا جائے ضعیف الحدیث فَهُوَ دُونَ الثَّانِيَةِ تو جو دوسرے کا درجہ ہے نا اس یعنی حدیث ثالثہ, یہ حدیث ثالثہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ تیسرے درجہ ہے, یعنی یہ جرح کا تیسرا درجہ بتا رہے ہیں. لا يطرح حدیثه بل يعتبر به, اس کی حدیث چھوڑی نہیں جائے گی بلکہ اس کا اعتبار کیا جائے گا, دیکھا جائے گا. سپورٹنگ حدیث مل رہی ہے تو حسن لغیری تک بھی وہ پہنچ سکتی ہے. آگے چوتھا درجہ یہ جرح کا, یہ چاروں درجے جرح کے ہو رہے ہیں. وَإِذَا قَالُوا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ أَوْ كَذَّابٌ فَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَهِيَ الْمَنزِلَةُ الرَّابِعَةُ. یہ جو ہے چوتھا درجہ ہوگا. تو یہ کل 8 درجے بتائے ہیں. 4 درجے کس چیز کے؟ 4 درجے جو ہے تعدیل کے اور باقی 4 درجے جو ہے جرح کے. اب آئیے نیچے, آپ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی طرف گئے تھے نا, ہم آتے ہیں ائمہ کی طرف, ائمہ محدثین کی طرف. وہ اس قول کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ آگے دکھائے زید بھائی نیچے. جی اور نیچے ایک منٹ اور اچھا ایک منٹ یہاں کیا ہے؟ جی یہ بہت نیچے آگے کیا ذرا, جہاں میں پڑھ رہا تھا وہیں پر یہ فوراً نیچے تھا, یہ جہاں میں پڑھ رہا تھا جی اس کے آپ پڑھ رہے تھے اس کے فوراً نیچے ہیں یہ. ہاں اس کے فوراً نیچے ہے. یہ وہ بتا رہے تھے کہ امام ابو حاتم تو دیکھیے یہاں پہ تعدیل کتاب انہی کی کتاب ہے ابو حاتم رحمہ اللہ کی, ان کے بیٹے نے سب یہاں نقل کیا. کہتے سمی تو ابھی یقول, میں نے اپنے والد سے سنا کہ جبلہ بن سہیم کے بارے میں کیا کہا؟ صالح الحدیث. وقال مرۃ ثقہ. آپ ذرا دیکھیے کہ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں صالح الحدیث اور اسی کے بارے میں دوسرے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں ثقہ. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں مترادف ہے, یعنی یہ توثیق کا یعنی یہ جرح کا ثقہ نہیں ہے. صالح الحدیث ثقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آگے دیکھیں جو ہے ابن جریج اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں سألت ابھی عن ابن جریج, میں نے ابن جریج کے بارے میں بولا, فقال هو صالح الحدیث, کہا وہ صالح الحدیث. بھائی دنیا کے کسی ایک محدث نے ابن جریج کو ضعیف کہا کہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی؟ اتنا بڑا محدث ابن جریج, اصل میں یہ مدلس ہے, اس کی وجہ سے صالح الحدیث کہتے ہیں. ان کا جو ہے وہ
जो है स्टेटस जो है थोड़ा सा गिरा दिया, लेकिन ये ज़ईफ रावी नहीं है। और आगे देखिए अबू साले ज़कवान सालिहुल हदीस युहतज्जु बिहदीसी, ये एहतजाज आया था कैसे ना कि एहतजाज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या करें सालिहुल हदीस युहतज्जु बिहदीसी, ये सालिहुल हदीस है, इसकी दलील जो है इससे हुज्जत पकड़ी जाएगी। और ये तो अबू हातिम का अक़वाल है, यानी उनके कौल की तशरीह उन्हीं के कौल से हो रही है, उनके बेटे के अक़वाल उनके और उनके बेटे के ने जो कुछ कहा वो हम अबू हातिम ही का कौल देख रहे हैं। लेकिन नीचे देखो, नीचे मुहद्दिसीन क्या कह रहे हैं, और दिखाइए, ये इमाम इब्न सलाह हैं, उसूल हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं अम्मा अल्फाज तादील फअला मरातिब, कि जो तादील के अल्फाज है उसके कई मर्तबे हैं। अल ऊला, पहला क्या है, क़ाला इब्न अबी हातिम, अब ये इब्न अबी हातिम ही का वाला दे रहे हैं कि इदा क़ील लिल वाहिद। अब ये देखिए वो अल ऊला, अस्सानिया, अस्सालिसा, अर्राबिया, ये वही चारों गिना रहे हैं जिसकी मैं तशरीह कर चुका हूं। मैं दोबारा तशरीह करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ये इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह, अबू हातिम और इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह के कौल का क्या मतलब ले रहे हैं, वो नहीं जो शेख अलबानी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि ये अल्फाजु तादील है, ये अल्फाजु तादील है। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे इन्होंने व अम्मा अल्फाजुहुम फिल जरह फहिया इदन अला मरातिब। अब ये इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह ये जरह के अल्फाज गिना रहे हैं, और यहां भी इब्न अबी हातिमी का कौल लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहला क्या है, कौलुहुम लय्यिनुल हदीस, वही चीज है, वही जो अल जरह व तादील में है ना, वही सेम यहां जिक्र कर रहे हैं और इसको जरह की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये कौन है, शेख अलबानी नहीं है, हमारे दौर के नहीं है, ये इब्न सलाह है, जिनका मुकदमा ये तमाम जामियात में पढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान के हर जामिया में उनकी किताब अक्सर जामियात में पढ़ाई जाती है। ये उनकी किताब, ये इब्न सलाह रहमहुल्लाह, वो इतने बड़े मुहद्दिसीन की तशरीह कर रहे हैं कि अम्मा जरह तादील में, तो पहला क्या रहे लय्यिनुल हदीस, दूसरा क्या लैसा बिक़वी, तीसरा क्या ज़ईफुल हदीस, हाँ, और चौथा क्या मतरूकुल, सेम वही जाके मैच करके देख लो। तो ये इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने उसी अल्फाज को नकल करके इसकी दो कैटेगरी में दोनों को फिट किया है, और पहला जो सालिहुल हदीस है उसे अल मरातिब तादील में रखा है, मरातिब जरह में नहीं रखा है। लिखा अम्मा अल्फाज तादील फअला मरातिब, और उसके चौथे नंबर पर सालिहुल हदीस लाया, और नीचे देखे अम्मा, और नीचे देखे ज़ैद में नीचे दिखाए, नीचे क्या है, व अम्मा अल्फाजुहुम फिल जरह फहिया अयदन अला मरातिब, यहाँ जर की कैटेगरी दिखाई और यहाँ तीनों को जो है लिखा है। और आगे बढ़े ज़ैद भाई, ये किसी आज के मुआसिर का कौल नहीं है, ये शेख अलबानी जैसे जो है 2500 लोगों पर यह कौल भारी है। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह क्या कहते हैं, इनकी किताब अर्वात अस-सिक़ात अल-मुतकल्लम फ़ीहिम बिमा ला यजिबु रद्दहुम, कहते हैं अहदु सिक़ात क़ाला अबू हातिम सालिहुल हदीस, इमाम अबू हातिम कहते हैं सालिहुल हदीस, क्या मतलब है सालिहुल हदीस का, कहते हैं वहादिहिल इबारतु तदुल्लु अला अन्ना गैरहु मिन रिफ़ाक़िही अथबतु मिन्हु। इमाम ज़ाबी है, शेख अलबानी नहीं है, ये इमाम ज़ाबी हैं। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबू हातिम जब कहें सालिहुल हदीस तो उसका मतलब ये होता है हादिहिल इबारतु तदुल्लु, ये इबारत इस बात की दलील है अला अन्ना गैरहु मिन रिफ़ाक़िही, कि उनके जो दूसरे साथी हैं, दूसरे रवाते हैं, अथबतु मिन्हु, इनसे अज़बत है, ये तज़ीफ़ में नहीं ला रहे हैं। आगे देखिए इब्न हजर रहमतुल्लाह, इब्न हजर फतहुल बारी में क्या करें, क़ौलुहु हद्दसना अतिया इब्न क़ैस हुवा शामियुन ताबिउन क़व्वाहु अबू हातिम, ज़अफ़हु अबू हातिम नहीं कहा, लय्यनहु अबू हातिम नहीं कहा, ये नहीं कहा ज़अफ़हु अबू हातिम, ना ये कहा कि लय्यनहु अबू हातिम, कहा क़व्वाहु अबू हातिम। ये चोटी के नाक़दीन हैं, ये अइम्मा हैं, ये अहले फन हैं, वो वजाहत कर रहे हैं, और ये साहब शेख अलबानी की बात लाके कह रहे हैं कि जो है शेख अलबानी ने ऐसा कह दिया, इससे मान लेंगे। और आगे देखिए इमाम सखावी रहमतुल्लाह, उनकी तशरीह किया है, ज़ैद भाई और दिखाए, उन्होंने कहा कि वमिनहा अयदन, मिनहा अयदन मतलब ये पूरी किताब, ये फतहुल मुग़ीस, ये भी बहुत सारी जामियात में पढ़ाई जाती है किताब, ये किताब फतहुल मुग़ीस बहुत ही अहम किताब है उसूल हदीस की, उसमें लिखते हैं वमिनहा अयदन सालिहुल हदीस, मिनहा मतलब जो है मरातिब तादील, तादील में से है सालिहुल, वही है इंदहुमा अर्राबिया, ये चौथे नंबर पे, चौथे नंबर मतलब तादील में चौथे नंबर पर है। मैंने यहाँ सिर्फ एक लाइन नकल किया, पूरी किताब भी हम नकल कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट में इख्तिसार के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर नकल कर चुके हैं। तो इतने सारे हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं, बस नीचे जरूरत नहीं ज़ैद भाई, इतने सारे हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं ये बताने के लिए कि इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह ने जो कुछ कहा है वो इनके दावे की दलील नहीं है। इन्होंने कहा कि ज़ईफ, और ज़ईफ का लफ्ज वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने ज़ईफ नहीं कहा यहाँ पे, और जो कुछ कहा है ये हम अइम्मे फन से तशरीह पेश कर चुके हैं कि वो इसको ज़ईफ नहीं बल्कि तादील का सेगा मानते हैं। पता चला कि इमाम अबू हातिम का कौल भी इनके दावे की दलील नहीं है। अब भाई साहब अपनी बात रखें, और आखिरी बात दोहरा दूं मैं, शेख अलबानी को बीच में लाए आप,
میں نے کلیئر کر دیا شیخ البانی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں, تو اگر انہی کی بات ماننی ہے تو بھائی صحیح مان لو, بات ہی ختم. جی اب بولیے. میں عمران بھائی آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ شیخ کفایت اپنے فن کے ایک بہت مانے ہوئے اسکالر ہے الحمدللہ حدیث کے فن میں, تو جو انہوں نے ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے اور جو آپ نے ایک ہاف بیکڈ کائنڈ آف بات جو پیش کی تھی, میں ریکویسٹ یہ کروں گا بھائی ڈونٹ میک اٹ اے ایشو. جو بات مضبوط ہے آپ اس بارے میں, جو بات ثابت ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے ان کا کچھ کنیکشن پرابلم دکھ رہا ہے عمران بھائی کا. زید بھائی یہ ان کو ضعیف ثابت کرنا, اس کے بعد میری ذمہ داری ہوگی ثقہ ثابت کرنے کی, اور میری باری ابھی نہیں آئی. ابھی تو ہم ان کے موقع پہ بات کر رہے ہیں زید بھائی, ابھی ہم ان کے اعتراض پر بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنی دلیلیں نہیں دی ہیں, ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ راوی ثقہ ہے, وہ ابھی باری نہیں آئی, پتہ نہیں اسٹریم میں باری آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن ابھی انہیں ان کی جو دعوے ہیں نا ان کے دلیلوں پر ہم بات کریں. ابھی ہماری باری نہیں آئی, کوئی نہ سمجھے کہ ابھی ہمارا نمبر آیا نہیں اس راوی کو ثقہ ثابت کرنے کا. جی 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 عمران بھائی بتائیے. جی عمران بھائی بتائیں. سوری آپ کی آواز پھر سے کچھ گئی ہے. میں اپنی بات اب کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں, جب شیخ نے بولنا چالو کرا میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو روکا نہیں, ان کو یہ نہیں کہا یہ مت بولو مت بولو, جو انہوں نے بولا بولنے دیا. ٹھیک ہے, اور جب میں بول رہا تھا شیخ مجھے بار بار ٹوک رہے تھے, ایسا کیوں بول دیا ویسا کیوں بول دیا, چلو ٹھیک ہے کوئی بات. اب میں بول رہا ہوں, سب سے پہلی بات تو انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ ابو حاتم کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ شیخ البانی کا کال کیوں لا رہے ہو, اور پھر انہوں نے ہی بہت سارے کال پیش کر دیے. ایسے میں بھی کال پیش کر سکتا ہوں, پہلے میں کچھ کال میں بھی پیش کر دیتا ہوں, انہوں نے کال پیش کی اور میں بھی اب بڑے بڑے نام پیش کر میں روکوں گا. زید بھائی الزام لگائے تو میں روکوں گا, الزام نہیں لگا سکتے. الزام نہیں کیسے روک دیں, میں نکال کے باہر کروں گا. میں نے یہ کہا ہے کہ جو معاصرین ہیں ان کے قول نہیں لانا, میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کا قول نہیں لا سکتے. میری بات بدل نہیں ہے, ایسے نہیں بات کرنے دوں گا. میں نہیں بات کروں گا ان لوگوں سے. میں تقریر زید بھائی میں تقریر نہیں کروں گا, میں نہیں بحث کروں گا. اگر میری بات بدل کے جواب دیں گے میں نہیں بحث کروں گا, آدھے گھنٹے بیٹھ کے تقریر سنوں گا. میں نے یہ کہا ہے میری بات رکھ کے جواب دو نا, میں تو بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے. میری بات یہ ہے کہ معاصرین اور ناقدین میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا. تو میں نے کہا کہ آپ معاصرین کی بات مت لائیے, آپ ناقدین کی جو اہل فن ہیں ان کی بات لائیے. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ابو حاتم کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں لانا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو حاتم کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں لانا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو غیر متعلق اشخاص ہیں شیخ البانی وغیرہ ان کی بات نہیں لانا. آپ ائمہ حدیث کے حوالے لاؤ. میں نے جو بھی حوالے پیش کیے معاصرین کے نہیں, یہ ائمہ حدیث کے ہیں, یہ اہل فن کے ہیں. تو میں ان کو نہیں روک رہا ہوں, آپ ایک نہیں 1000 حوالے لاؤ, اہل فن کے لاؤ. لیکن میری بات کو کیسے کہا انہوں نے کہ ہم کو روک رہے تھے, اپنے خود کیا نہیں. جس چیز سے روک رہا تھا وہ کام میں نے نہیں کیا ہے, یہ مغالطہ میں نہیں دینے دوں گا. اگر مغالطہ نہیں کروں گا میں خود نکل جاؤں گا اس چیز سے. اگر میری بات کو بدل کے بات کی تو میں نہیں بات کرنے دوں گا. میں اپنی بات بدل کے بات نہیں کرنے دوں گا. اس سے پہلے والا شخص میں یہ نہیں کرنے دوں گا. میں نے جو بات کی میری بات کا جواب دو آپ. ٹھیک ہے, آپ نے شیخ آپ کے پاس دلیل کا آپ نے انبار سامنے رکھا, اتنی بڑی مضبوط بات آپ نے سامنے رکھی, تو میرے خیال سے وہ چیز آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے آ کر کچھ بات کہیں. تو ابھی ہم ان کی بات سنیں گے عمران بھائی کی. اور عمران بھائی آپ نے جو دوسرے محدث دوسرے ناقد امام کا جو ذکر کیا, اب آپ ان کی بات یا تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں صالح الحدیث والی بات, ٹھیک ہے میں شیخ کی کنڈیشن پر ہی بات کروں گا جیسے شیخ چاہتے ہیں, کوئی دیکھنے کی بات نہیں. لیکن بس آپ دیکھیں کہ ایک دم سے اتنا بھڑک جانا, میں وہ بات چاہتا ہوں آپ ذرا چھوڑ دو. عمران بھائی کیوں ہے, دیکھو آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں عمران بھائی آپ الزام لگائے تو میں بھڑک جاتا ہوں. الزام لگاؤ گے میں بھڑکوں گا, مجھ پہ الزام نہیں لگانا. میں نے جو بات دونوں لوگوں میں نے جو بات الزام نہیں لگانا. میں نے جو بات کی جو سے روکا ہے وہی میں نے خود کیا. یہ الزام ہے, یہ بلیم کر رہے ہو کہ میں نے آپ کو جس سے روکا میں نے نہیں کیا. عمران بھائی ذرا صبر, آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں, موضوع پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے عمران بھائی کو صرف اس بات سے روکا گیا تھا کہ آپ ایک گفتگو میں 4-5 بات مت کریے. نہیں آپ میں موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں موضوع پہ نہیں بات کر رہا ہوں. آپ 4-5 بات مت کریے. آپ نے ایک اعتراض کیا, آپ کا اعتراض سنا گیا, آپ اس کا جواب دیجیے. میں بول رہا ہوں یہاں وہاں بات مت کریے. آپ فیصلہ مت سنائیے کہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. آپ موضوع سے متعلق بات کریے نا, موضوع سے متعلق بات کریے. تو صالح حدیث کے بارے میں جو ہے شیخ کفایت اللہ کے پاس دلیل ہے نا, دیکھو آپ کے پاس دلیل ہے نا, تو آپ
کمنٹس مت کرو, آپ صرف اپنی بات کہو. اور آپ کیا کرو نا, دیکھو عمران بھائی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, اب بات میری سن لیجیے, یہ سیشن سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے نا, ایک نالج شیئرنگ ہے. آپ کو یہاں پہ کوئی ایک اچھی قیمتی سی ریسرچ مل رہی ہے جو آپ کو حق تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہے, یہ اصل فائدہ ہے. آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ پرسنل کمنٹس اوائڈ کریے, پرسنل ورڈز اوائڈ کریے, آپ ڈائریکٹ اپنی صرف دلیل رکھیے. ہاں انشاءاللہ سٹارٹ کریے, بسم اللہ. سوری ایک منٹ, آپ کو ابھی شروع کریے جی, سٹارٹ. اوکے, تو ٹھیک نے کافی ساری دلائلیں رکھی کہ بھائی انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ویسا کہا, تو میں بھی کچھ دلائلیں اب رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو صالح الحدیث کے بارے میں, یہ میں آپ کو بتا صالح الحدیث پر فوکسڈ ہے نا, صالح الحدیث پہ فوکسڈ ہے, چلیے بتائیے. میں اسی پہ فوکس ہوں کیونکہ میں اپنے ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں نا. آپ تیسرے امام پہ جانا چاہتے ہیں تو صالح الحدیث پہ ڈیفینڈ کرنا ہے وہ, مجھے معلوم. یحییٰ بن سعید القطان, امام مسلم نے ان کی صحیح مسلم جو کتاب ہے مقدمہ, اس کے انٹروڈکشن میں یحییٰ بن سعید القطان سے انہوں نے یحییٰ بن سعید القطان کے الفاظ کوٹ کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا. صالحین کے بارے میں بات چل رہی ہے, صالحین کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ہم نے کوئی بھی فالٹ نہیں دیکھا صالحین میں, اس سے برا کہ وہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک, ایک منٹ آپ ون بائی ون لیجیے. کیوں معلوم ہے عمران بھائی, ون بائی ون وہاں پہ میں بات نہیں کروں گا, وہ ون بائی ون بات نہیں کر رہے تھے, وہ پورا جو ہے بتا کے گئے تھے لمبا. زید بھائی ٹاپک سے ہٹ گئے, ٹاپک سے ہٹ گئے. میں اب نہیں بات کروں گا. ارے بھائی ایک منٹ, آپ صالح الحدیث کی بات کریے. جو صالحین لفظ آپ کہہ رہے ہیں وہ صوفیہ کے بارے میں, وہ صالح الحدیث کے بارے میں نہیں ہے. لفظ صالح الحدیث اور صالحین دونوں الگ الگ ہے. وہ حضرت امام دارقطنی وغیرہ جو حوالہ دے رہے امام مسلم کی شرح کا, وہ صالحین یعنی صوفیہ کے بارے میں, کہ وہ صوفیہ جو ہے وہ صوفیہ کے بارے میں, وہ صالحی حدیث کے بارے میں نہیں ہے. اتنا بڑا آپ مطلب صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ کو صالح الحدیث اور صالحین کا فرق نہیں پتا ہے. وہ صالحین کے بارے میں ہے, ہمارا اختلاف یہاں صالح الحدیث لفظ کے بارے میں ہو رہا ہے. اور صالح الحدیث جب امام ابو حاتم, آپ سے تو بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ موضوع کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں نا. آپ موضوع کے بارے میں, زید بھائی میں یہ موضوع کے بارے میں بات, چلیے زید بھائی شیخ کا جواب دیں گے, آپ کو شیخ جواب دیں گے. موضوع سے آپ ہٹ چکے ہیں, آپ رہو موضوع پہ. میں بات تو کر دوں, جواب پہلے دینے لگ جاتے ہیں, مجھے بولنے دیتے نہیں, جواب پہلے دیتے ہیں آپ. ٹھیک بھائی کیسے ہے نا عمران بھائی, بات یہاں ہو رہی تھی کہ جیسے آپ نے صالحین والی جو بات لائے نا, وہ غیر متعلق بات آ گئی نا. آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ٹاپک پہ ہو, کیونکہ آپ کے پاس وہ نہیں, آپ نے مجھے ایکسپلین نہیں کرنے دیا. یہاں پر جو صالحین والی بات ہو رہی ہے, امام مسلم نے جو چیپٹر 1 ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس سے حدیث لینی ہے, کس سے حدیث نہیں لینی, اس میں. ٹھیک, چلیے آپ اس کو نہیں مانتے, آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات نہیں. آپ اس کو جب آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو رد کر دیں. میں بھی شیخ کی بات, ٹھیک ہے, ایک منٹ, آپ اس کو رد کرتے ہیں, مجھے ٹوکن آنا, میرا فلو خراب ہو جاتا ہے. اچھا آپ ابھی یہ ایک اعتراض ہوا شیخ کفایت, آپ جواب دے دیں اس کا. یہ جو صالحین والی بات ہے اس کا جواب جواب دے دیں آپ. یہ تو ایک مغالطے والی بات ہو گئی. جواب آ گیا میرے بھائی آپ کا, اب اس کو میری سن لو. آپ غیر متعلق بھائی مجھے بھی آپ روک دینا. اگر میں موضوع سے ہٹوں تو آپ مجھے روکو نا. آپ بھائی کسی اور کی بات میں جا رہے ہو. وہ امام مسلم وہ جو قول ہے نا نیک لوگوں کا, کہ نیک لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. نیک لوگ وہ ٹرم نہیں ہے. صالح ایک ہوتا ہے, صالح الحدیث جو بطور ٹرم استعمال, جیسے صلاۃ ہے. صلاۃ ایک ٹرم ہے کیا, نماز. اب کہیں بھی صلاۃ آ گیا کہ سلو, تو اس کا مطلب نماز پڑھ, سلو یا الذین آمنوا سلو, اے ایمان والو اللہ کے پہ درود پڑھو, تو بولے نماز پڑھو. تو بھائی ایک ٹرم کی جگہ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک کہیں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ صالح ٹرم کے معنی میں نہیں استعمال ہے, وہی وہ نیک لوگوں کے معنی میں. یہاں ٹرم صالح الحدیث یعنی جو ضبط اور حفظ کو جامع ہوتا ہے, اس کے لیے ایک ٹرم ہے. یہ وہ ٹرم نہیں ہے صالح. وہ تو یہ بتانے کے لیے کہا کہ کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں. تو نیکی مطلب یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے, روزہ, وہ بتانا کہتے ہیں نمازی روزے دار بھی کیا ہوتا ہے, حدیث میں غلطی کرتا ہے. تو وہ موضوع سے خارج ہے, وہ حوالہ موضوع سے خارج. چلیے میں نے آپ میں نے تسلیم کر, میں آگے بولوں. جی دوسرا بولیے آپ. ہاں جی میں دوسرا بولتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے جو وہ پڑھے, میں ایک منٹ, میں انہوں نے جو پڑھا نا ابھی کفایت نے جو پڑھا,
میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار وہ مجھے بتا دیں کون سا والیوم تھا کون سا پیج تھا جو انہوں نے پورا وہ پڑھا تھا, والیوم اور پیج نمبر بتا دیں ایک بار. کیا چیز پیج نمبر یعنی کیا چیز کا جو آرٹیکل پڑھے ہیں ابھی جو شیخ کفایت کی ویب سائٹ پہ میں نے تو دکھایا تھا زید بھائی, آپ کی تو اس پیج زید بھائی دکھا دیا آپ کے پاس والیوم اور پیج نمبر بتا دیں ویب سائٹ. اچھا ایک منٹ ابو حاتم کی کتاب سے جو کوٹیشن کوٹ کی تھی شیخ نے اس کا پیج نمبر اور والیوم بتا دیں. یہ لیجئے کون سا حوالہ مانگ رہے, اوپر سب سے اوپر ہوگا بس یہ اور نیچے الجرح والتعدیل جلد 2 صفحہ 37 علامہ مولوی کی تحقیق سے. ٹھیک, جلد 2 صفحہ 37. ہاں 37. اوکے ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ابو حاتم نے کیا بولا, اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ثقہ تو یہ وہ بندہ ہے جس کی حدیث کو حجت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کیا بولی, اگر کسی کے بارے میں بولا جاتا ہے صدوق تو یہ وہ بندہ ہے جس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں اور پرکھی جاتی ہے, اور یہ دوسرا لیول ہے. پھر انہوں نے بولا اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ تو یہ تیسرا مرتبہ ہے, اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں پرکھی جاتی ہیں اور یہ دوسرے مرتبے سے نیچے والا مرتبہ ہے. اس کے بعد ہے چوتھا, اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے صالح الحدیث تو اس کی حدیث لکھی جاتی ہے کنسیڈریشن کے لیے. کنسیڈریشن کو آپ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ جی اعتبار دیا ہے عربک ورڈ. جی اس کو جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے طور پہ آپ اس کو یوز نہیں کرتے جس کے بارے میں صالح حدیث بولا جاتا ہے. یہ ابو حاتم کہتے ہیں. اور نہیں بھائی, کوئی جو بتایا تھے وہ آپ نے سنے تھے اس ٹائم پر جو شیخ کفایت نے ایکسپلین کیا تھا؟ نہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں جو ابو حاتم نے کہا ہے, میں وہ پڑھ رہا ہوں جو ابو حاتم نے کہا ہے. اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے صالح حدیث تو اس کی حدیث لکھی جاتی ہے اعتبار کے لیے, اور اگر وہ رسپونڈ کرتے ہیں کسی بندے کے بارے میں لین الحدیث کے بارے میں تو یہ وہ بندہ ہے جس کی حدیث لکھی جاتی ہے سپورٹنگ ایویڈنس کے بارے میں. اب یہ ہے ابو حاتم نے جو کہا ہے. اب ابو حاتم نے خالد بن زکان کے بارے میں کہا صالح الحدیث, اور اس کے آگے انہوں نے بولا ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہے صدوق. یہ ہوگا نمبر 1 ایگزامپل. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابو حاتم نے ذکوان ابی صالح کے بارے میں بولا صالح الحدیث, اور پھر آگے لائن ایڈ کری کہ ان کی جو روایت ہے آپ ایویڈنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہو. یہ ہوگی دوسری بات. پھر ابو حاتم نے ایک راوی کے بارے میں بولا حشرج بن نبادہ, ان کے بارے میں بھی سیم صالح بولا اور کہا کہ ان کی حدیث آپ یوز نہیں کر سکتے ایویڈنس کے طور پہ. تو ابو حاتم نے 3 الگ الگ جو راوی ہیں ان کے بارے میں سیم ٹرم یوز کیے صالح, ٹھیک ہے, صالح حدیث سیم ٹرم یوز کیے. ایک کے بارے میں بولا کہ وہ صدوق بندہ ہے اور پھر ایک کے بارے میں بولا کہ آپ اس کی نریشن کو ایویڈنس کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. تو جب بھی ابو حاتم کسی بندے کے بارے میں بولتے ہیں صالح حدیث فل سٹاپ, تو بائی ڈیفالٹ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ طور پہ ایویڈنس نہیں ہے, اس کو آپ انڈیپینڈنٹ طور پہ حجت کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. اعتبار کے لیے, کنسیڈریشن کے لیے, سپورٹنگ ایویڈنس کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہو, بٹ ہی از ناٹ ٹرسٹ ورتھی. وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. اور بخاری میں جو حدیث کی بات کر رہے ہیں اس میں عطیہ بن قیس ہیں جو ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ ٹرسٹ ورتھی نہیں, اپنے بلبوتے پہ آپ ان کو ایویڈنس کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. چلیے ان کا سوال آ گیا عمران بھائی کا, کچھ سگنل کا ایشو ہے. دیکھو زید بھائی میں نے بہت ہی کلیئر کہا کہ جو آنے دیتے ہیں واپس, ڈسکنیکٹڈ ہیں وہ تھوڑے. ہاں ٹھیک جی, کیا کریں, بیچ میں اچھا خاصا ڈسکشن چل رہا. تو شیخ آپ کو بولنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بات اصل میں نہیں ہو رہی ہے نا. شیخ کفایت نے جو حوالے پیش کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ صالح الحدیث یہ تعدیل کے الفاظ ہیں, یہ جرح کے الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ صالح الحدیث ایک جرح ہے, یعنی اس کو ویک بار بار بولتے, ضعیف ہے. تو ضعیف راوی کو تو اگر صالح الحدیث یہ جرح کے الفاظ ہیں, یعنی یہ بول کر کے اگر امام ابو حاتم اب راوی کو ضعیف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جرح کے الفاظ ہیں. جیسے کفایت کی جو دلیل ہے اس میں یہ ہے نا کہ یہ جرح کے الفاظ نہیں, یہ تعدیل کے الفاظ ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. بھائی یہ اپنی تشریح پیش کر رہے تھے زید بھائی, یہ خود شرح کر رہے تھے عبارتوں کی. میں نے محدثین کی تشریحات پیش کی ہیں, محدثین کی تشریح ہے جی, جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں, وہ شرح کر رہے ہیں کہ الفاظ تعدیل میں سے, اور یہ خود سے طے کر رہے ہیں کہ نہیں الفاظ جرح میں سے. جی آگے چلیے.
چلیے آگے وہ جی جی عمران بھائی آپ نے مکمل کر لی اپنی کیا جواب؟ تھوڑا انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، کوئی بات انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، معافی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اب میرا نہیں، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نا، میرا یہ سوال ہے تو یہ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ ابو حاتم نے ایک راوی ہیں حشرج بن نبادہ، ان کے بارے میں سوال کہا اور کہا کہ آپ ان کو ایویڈنس کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے، اور شیخ کفایہ، اور تو اس کے بارے میں پہلے آپ بتائیں، اس کے بارے میں جواب دوں جی بالکل میں جواب دے چکا ہوں جی، میں جواب دے چکا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ حشرج بن نباتہ اس کے بارے میں صالح کہا ہے اور کہا ولا یحتج بہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں حجت کا مطلب ہی نہیں آپ سمجھتے، آپ نے حجت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، آپ نے یہ سمجھا کہ جو حجت نہیں ہے وہ ضعیف ہے، آپ نے جو یہ سمجھا جو حجت نہیں ہے وہ ضعیف ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اور صالح الحدیث اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی شیخ سرفراز نے کہا تھا نا کہ اس الفاظ کو آپ کو، جیسے میں نے ایویڈنس دیے، دلائل دیے کہ یہ الفاظ تعدیل میں سے، تو سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ آپ کو اس لفظ کو الفاظ جرح میں سے ثابت کرنا تھا اور اہل فن کے حوالوں سے ثابت کرنا تھا۔ آپ نے اس لفظ کو، صالح الحدیث کو، آپ نے الفاظ جرح میں سے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ آپ سنو نا، آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا، آپ خود تشریح کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کی تشریح اہل فن سے نہیں، آپ خود کر رہے ہیں، جو یہ کوئی نہیں مان سکتا اس کو۔ ہم نے خود سے تشریح نہیں کی ہے، ہم نے جو تشریح کی امام ابن صلاح، امام عراقی، جو اس فن کے امام ذہبی، اتنے سارے محدثین کے حوالے سے پیش کی، اور خود ہم نے امام ابو حاتم کا بھی پیش کیا۔ کیا کہا؟ صالح الحدیث یحتج، صالح الحدیث ثقہ، یعنی صالح الحدیث بھی کہا انہوں نے اور ثقہ بھی کہا انہوں نے، صالح الحدیث بھی کہا، ثقہ بھی کہا انہوں نے، بلکہ یہاں تک بھی میں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ابو صالح ذکوان کے بارے میں کہا صالح الحدیث یحتج بہ، یعنی یحتج بہ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ صالح الحدیث جب کہتے ہیں، ارے سنو نا میری بات سنو، تو میں نے ابھی تک اپنی بات ہی نہیں کی، سنو، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی گھر سے بات کر رہے ہو، اپنی طرف سے بات لا رہے ہو، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں محدثین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امام ابو حاتم رحم اللہ، ان کے بیٹے کی اور ان کے بیٹے کے الفاظ ہیں، ان کی تشریح میں ائمہ محدثین سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ شرح کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی؟ آپ ایسے ہی ائمہ محدثین سے یہ تشریح لے آئیے کہ یہ جو صالح الحدیث جو چوتھے درجے پر ہے، یہ الفاظ تعدیل میں سے نہیں ہے، الفاظ جرح میں سے، اس کا ثبوت بھیجیے۔ آپ اپنے گھر کی بات کریں، خود کہہ رہے ہیں، خود کی کون سنے گا؟ آپ کی کون سنے گا بھائی؟ یہ اس فن میں آپ کی نہیں سنی جاتی نا، ہماری سنی جاتی ہے۔ اہل فن کے حوالے سے پروف کیجیے کہ یہ کون سا سے گا۔ جی عمران بھائی، ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی 1 by 1 پوائنٹ بولیں گے نا تو آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں ہوگا، آپ 1 by 1 پوائنٹ بولیے اور بیچ میں نہ بولیے گا۔ ہاں، آپ ایک سوال ہمارے کیا مراد؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ سے کیا مراد؟ کس سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سنا۔ آپ کی نہیں سنی جائے گی، ہماری سنی جائے گی، ہمارے سے کیا مراد؟ میں نہیں سن پا رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں زید بھائی؟ لاسٹ میں شیخ نے آپ نے یہ بولا کہ آپ کی نہیں سنی جائے گی، ہماری سنی جائے گی، تو ہمارے سے کیا مراد ہے؟ ارے کب کہاں ہماری سنی جائے گی بھائی؟ میں نے کہا ائمہ محدثین، یہ میں نے کہا نا، یہ سب باتوں میں مت جاؤ عمران بھائی، آپ کیا کرو؟ زید بھائی میں بتا رہا ہوں، زید بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نہیں سنی جائے گی، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، آپ میری بات کو دھیان سے سنیں، دوبارہ میں بولتا ہوں، نہیں، ابو حاتم نے ایک راوی ہے خالد بن ذکوان، ان کے بعد ابو حاتم نے 3 راوی کے بارے میں الگ الگ چیزیں، پہلا راوی خالد بن ذکوان، ابو حاتم کہتا ہے صالح الحدیث، اور اس کے آگے بولتے ہیں کہ وہ صدوق ہے، جیسے آپ نے ایگزامپل دیا نا صالح الحدیث اور پھر آگے کا ثقہ، ایک ایگزامپل ہو گیا کہ ابو حاتم جب کسی راوی کے بارے میں بولتے ہیں صالح الحدیث اور فل اسٹاپ نہیں لگاتے، اس کے آگے بولتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے یا صدوق ہے یا وہ بندہ جو ہے حجت کے طور پہ یوز نہیں کیا جا سکتا، وہ بولتے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایک راوی ہے ذکوان ابی صالح، جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، میں بھی اسی کا ذکر کر رہا ہوں، صالح الحدیث کہا اور کہا کہ آپ حجت کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر ایک راوی ہے حشرج بن نبادہ، ان کے بارے میں بھی کہا صالح الحدیث، اور پھر کہا کہ آپ ان کو حجت کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے۔ اور جس راوی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں عطیہ بن قیس، ان کے بارے میں کہا صالح الحدیث فل سٹاپ، صالح الحدیث کے آگے کچھ نہیں بولا، فل سٹاپ۔ تو جب ابو حاتم کسی راوی کے بارے میں بول رہے ہیں صالح الحدیث، تو انہی کے الفاظ ہیں کہ جب وہ کسی کے بارے میں بولتے ہیں صالح الحدیث، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی حدیث کو اعتبار کے لیے، صرف کنسیڈریشن کے لیے لکھا جاتا ہے، کنسیڈریشن کے لیے اس حدیث کو لکھا جاتا ہے، حجت کے طور پر اس کی حدیث کو یوز نہیں کیا جاتا۔ یہ ابو حاتم کہہ رہے ہیں
اب میں اس میں اپنی بات کہاں سے لے آیا؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک ہی بات کہی ہے. ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں بتائیے. آپ کی بات آپ نے جو کچھ کہا سب آپ کی بات ہے. آپ نے جو کچھ کہا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. باہر کرو اس آدمی کو. جو کچھ کہا انہوں نے الفاظ کوٹ کوٹ کے اپنی شرح, اس کا یہ مطلب ہوا, اس کا یہ مطلب ہوا, جبکہ میں نے کیا کیا, میں نے اس الفاظ کو صالح الحدیث یہ الفاظ تعدیل میں سے یہ میں نے اہل فن کی کتابوں سے پروف کیا. ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ یہ اپنا اجتہاد نہیں لاتے, یہ اپنی بات یہ کہہ رہے یحتج بھی, انہوں نے یہ کہا کہ احتجاج نہیں, احتجاج کا مطلب ہی نہیں معلوم ان کو, لیکن ہم اس مطلب پہ کیوں آئے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ الفاظ کا مطلب کیا وہ بعد میں طے ہوگا. الفاظ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ میں نے بڑے بڑے امام عراقی, امام ابن صلاح, امام ابن حجر, امام ذہبی, اتنے بڑے بڑے چوٹی کے محدثین ہیں, اتنے بڑے بڑے محدثین کے حوالوں سے بتایا ہے کہ یہ لفظ جو ہے تعدیل کا ہے, جرح کا نہیں ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے محدثین کے الفاظ لائیں, ان کے حوالوں سے ثابت کریں کہ یہ لفظ کس کیٹیگری میں. جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے ابھی کیا کہا تھا, زید بھائی نیچے صفحہ کہاں چلا گیا, نیچے دکھائی ذرا. انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ میں جو میں نے دکھایا تھا نا صالح الحدیث, نیچے اور نیچے یہ جو شرح کر رہے تھے وہ بھی دیکھیے بیتکی ہے, یہ کہہ رہے تھے صالح الحدیث ہے یحتج بحدیثی, یہ دونوں کو جوڑ کے کہا, فل اسٹاپ نہیں لیا. میں نے سب سے پہلے نمبر پر جو حوالہ دیا فل اسٹاپ کا ہے, ذرا تھوڑا سا اوپر کیجیے زید بھائی. سمیعت ابی یقول جبل بن سہیم صالح الحدیث وقال مرۃ ثقہ, یہ صالح الحدیث کہا ہے اور دوسرے موقع پہ ثقہ کہا ہے, وقال مرۃ دوسرے موقع پہ ثقہ کا, یعنی دو الگ الگ ٹائم پہ صالح الحدیث کا اور ثقہ کا ہے, کبھی صالح الحدیث کا کبھی ثقہ کا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صالح الحدیث یہ تعدیل کا صیغہ ہے, یعنی خود امام ابو حاتم کی کتاب بتا رہی ہے کہ صالح الحدیث کیا ہے, تعدیل کا صیغہ, ثقہ کا. اب وہ جو اوپر ورڈنگ ہے ان کی 4 کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں انہوں نے صالح الحدیث کس معنی میں استعمال کیا ہے, وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, یہ میں نے محدثین کے حوالے سے بتا دیا. بھئی یہاں تو ہم نے پروف کر دیا کہ صالح الحدیث کو توثیق کے معنی میں لے رہے ہیں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ کبھی صالح الحدیث کہہ رہے ہیں, کبھی ثقہ کہہ رہے ہیں, اور یہ لفظ تعدیل کا اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں انہوں نے کوئی جرح نہیں کی. جب کہا صالح الحدیث اور کہا کہ ثقہ, تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ جرح کا صیغہ ہے. اور اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ صالح الحدیث یحتج بہ, کوئی کہہ سکتا ہے کہ جرح کا صیغہ ہے. ایسے ہی ابن جریج کو صالح الحدیث کا پوری دنیا ان کو ثقہ مانتی ہے, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ان کو انہوں نے ضعیف کہا؟ نہیں. تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ امام ابو حاتم صالح الحدیث تعدیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہ جو ان کی 4 کیٹیگری ہے نا, اس میں کس معنی میں استعمال کیا ہے, وہ تعدیل کے معنی میں ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ سارے محدثین نے وہی شرح کی ہے, سارے محدثین نے وہی شرح کی ہے, سب نے وہی بتایا ہے. یعنی جتنے حوالے میں نے پیش کیے ان تمام حوالے میں اب ان کی ذمہ داری کہ اور محدثین کے حوالے سے ثابت کرے. یہ تو پروف ہو گیا کہ صالح الحدیث توثیق کے معنی میں کون استعمال کر رہا ہے, امام ابو حاتم استعمال کر رہے ہیں. تو اوپر کی جو 4 کیٹیگری ہے, چوتھی کیٹیگری میں جو وہ لائے ہیں وہ تعدیل کے معنی میں لائے, یہ سب کہہ رہے ہیں. آپ ایسے حوالے دیجیے, اپنا اجتہاد مت کیجیے. چلیے لائے ان کو. اچھا شیخ, یہاں پہ میں ایک بات چاہ رہا تھا, کیونکہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے جو آپ نے ایکسپلین کیا تھا, لیکن کسی وجہ سے ان سے وہ مس ہو گئی. عمران بھائی ایک اہم حصہ آپ سے مس ہو گیا تھا, آپ نے شاید سننے میں مس ہو گیا. شیخ نے یہاں ایکسپلین کیا تھا یہ جو فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلْاعْتِبَارِ, جو یہ لِلْاعْتِبار والی بات ہے نا, تو یہ لِلْاعْتِبار شیخ نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ حسن پلس حسن کر کے صحیح کے لیے بھی, صحیح لغیری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ضعیف پلس ضعیف ملا کر کے حسن کے درجے, حسن لغیری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ کیسا سمجھ رہے تھے نا کہ لِلْاعْتِبار سے مطلب یہ ہے کہ یہ خود دلیل نہیں ہے اور یہ ضعیف ہے, یعنی آپ اس بات کو ایسے کہہ رہے تھے, صحیح بول میں سمجھا عمران بھائی, آپ یہی کہہ رہے تھے اعتراض لِلْاعْتِبار کے اوپر؟ ہاں جی بتائیے. دیکھیے میں آپ مجھے نہیں زید بھائی, پہلے یہ طے کریں نا, امام محدثین کے حوالے سے طے کریں نا کہ وہ جو ہے الفاظ پرابلم سوال ہے. جب میں کسی کا اچھا آپ نہیں, جب میں نے نام لیا آپ شیخ البانی کا, تو آپ نے کہا بھائی ہم ان کا نہیں مانیں گے, تو شیخ البانی کو آپ نہیں مانتے کہ محدثین ہے وہ, پھر وہی مغالطہ ہے. شیخ البانی کو در مان رہے, شیخ البانی کو در مان رہے, کا فرق ہے. شیخ البانی کو در مان رہے.
अरे यही तो, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इनके नाम पे ना जाएं, अबू हातिम के नाम पर आए। अभी इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं अबू नहीं हातिम नहीं ने एक रावी के नहीं, बाद अबू हातिम के कौल की अबू तशरीह हातिम आप ने एक क्यों रावी करने वाले? इमा ने किया ना, जो मैं आपकी बात मुहद्दिसीन ने आपकी बात रद्द कर रहा हूँ जो आपकी बात आपकी बात बोली है। कौन सुनेगा? अबू हातिम ने मैं अपनी बात कर रहा देखो हूँ, एक्सप्लेन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इल्मे हदीस के हवाले पेश किए हैं, आपकी कौन सुनेगा? मैं इनसे लेता हूँ, मेरा माइक बंद कर दे रहे हैं, भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा अभी रहा हूँ प्लीज। रुको, अभी क्या है, एक स्पेसिफिक पहले बात, शेख ने जो यहाँ पे बात का क्या मतलब था ना, इन्होंने जो जैसे ये लिल एतबार की बात था, आपका सवाल था, अब ये चीज उन्होंने खुद भी बताया, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इब्न सलाह ने भी ये बात एक्सप्लेन किया है कि ये तादील के लिए है, यानी कि ज़ईफ के लिए नहीं है, तादील के लिए। उन्होंने 4 किस्में यहाँ पे जिक्र की है। इब्न सलाह कि शेख अलबानी ने बोला वो जंग के लिए, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि शेख अलबानी ने बोला वो जंग के लिए, आप शेख अलबानी को रद्द कर देते हैं, आप अपने को ले लेते हैं, मेरे को रद्द कर देते हैं। ऐसा तो मैं भी बोल रहा हूँ शेख अलबानी ने कुछ जर बोला है, और शेख अलबानी ने सबको रिफ्यूज किया। शेख अलबानी बोलते हैं वो लोग इसको तादील समझते हैं, गलत क्या, वो गलती करते हैं। शेख अलबानी कह रहे हैं वो लोग जो इसको तादील में तस्लीम करते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। शेख अलबानी तो सबको गलत बोल रहे हैं वहाँ पे। आपके पास शेख अलबानी के अलावा कोई और नहीं है ना? नहीं, मैं जब अपनी बात बोल रहा हूँ तो समझ लेना। ठीक है, आपके पास शेख अलबानी का अच्छा ये बताइए मेरे भाई, मैं कई बार ये मुगालता हो रहा है, मैं कई बार वजाहत कर चुका, क्यों बार बार मुझे बोलने पर मजबूर किया जा रहा है कि शेख अलबानी और अइम्मे नाकिद में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप इमाम अबू हातिम के कौल पर बात कर रहे हैं तो उसकी तशरीह में जो नाकदीन ने कहा उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको नजरअंदाज तब कर सकते हैं जब वैसे ही नाकदीन, उसी पाए के नाकदीन से और उस जैसे लोगों की अक्सरियत से आप ये साबित कर दें कि उन्होंने जो इमाम इब्न सलाह ने तशरीह की गलत है, जो इमाम इराकी ने तशरीह की गलत है, इब्न हजर ने जो उमरा लिया गलत है, इमाम ज़ाबी ने उमरा लिया गलत है, तो उस पाए के मुहद्दिसीन को आप ला सकते हैं, आपको इख्तियार है, लेकिन शेख अलबानी को नहीं ला सकते, नाकिदीन को आप नहीं ला सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि ये रावी ज़ईफ है, सका है, तो इसके लिए क्या शेख अलबानी ने ज़ईफ का तो कोई पेश कर सकता है? कोई बेवकूफ आदमी होगा कहेगा शेख अलबानी ने ज़ईफ का इसलिए रावी ज़ईफ है। शेख अलबानी हदीस पे हुक्म लगा सकते हैं, तसीह तज़ीफ, और वो भी सबके लिए लाजिम नहीं, आदमी तहकीक करेगा, लेकिन शेख अलबानी खुद भी कोई रावी सिका है और कोई रावी ज़ईफ है, ये फैसला खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो खुद का हुक्म नहीं लगा सकते, इसके लिए वो अइम्मे नाक़दीन के हवाले दरकार होंगे। तो इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह की जो कौल की जो तशरीह की है, वो हमने जिन अहले इल्म के हवाले दिए वो नाक़दीन है। आप इसको गलत मलत कर रहे हो कि आपने शेख अलबानी का पेश कर दिया और हम पेश करते हैं तो शेख अलबानी का जो है कि मैंने शेख अलबानी का भी तो पेश किया। भाई शेख अलबानी रहमतुल्लाह इस मामले में हुज्जत नहीं है, यानी रुवात पे कलाम करने के बारे में उनकी कलाम की तस्दीक करने के बारे में। और अगर हुज्जत है, और ज़ैद भाई मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हुज्जत है तो किस्सा खत्म, बहस करने की जरूरत क्या? उन्होंने हदीस को सही कहा, मान लीजिए, बात खत्म हो गई। सही बात, आपकी बात बहुत लॉजिकल है शेख। अभी इनकी बात सुनते हैं। भाई आपको बात शेख जो कह रहे हैं जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो आप मेरा माइक बंद ना करें प्लीज, अल्लाह के वास्ते। आप मेरा माइक बंद कर देंगे, मुझे बैक स्टेज कर देंगे, मैं कैसे बात करूंगा? अब बोलिए आप। मैं जवाब, मुझे पूरा बोलने में मेरी बात। सबसे पहली बात कि शेख ने बोला, जो शेख ने एक्सप्लेन किया ना, तो आपने जो एतराज शेख के पॉइंट पे बात कर रहा हूं, अलबानी वो शेख के अलबानी के पॉइंट पे बात कर, मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात बता रहे। शेख ने बोला कि भाई अबू हातिम जो है, अबू हातिम ने एक रावी के बारे में सौले बोला और दूसरी जगह पे उसको सिका बोला, ऐसा बोला ना। अभी मतलब मेरे सुनने में ऐसा आया, उन्होंने ऐसा बोला ना, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। फिर फुल स्टॉप वाली बात की, आपके फुल स्टॉप वाले सवाल का जवाब था वो जी, ये वाला वकाला बोला और दूसरी जगह उसको सिका बोला। हाँ, फुल स्टॉप वाली बात जी, ठीक है, बोलिए। ये देखिए, जब भी आप जो पीपल ऑफ मतलब जो जिन्होंने नरेटर्स के बारे में लिखा है ना, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, नरेटर दो बातें बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इब्ने मईन एक सेम रावी के बारे में बोलते हैं कि जो रावी है ये रावी कुछ भी नहीं है, और उसी रावी के बारे में बोलते हैं रावी सिका है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो कुछ भी नहीं को सिका मानते हैं। वो एक रावी के बारे में दो कॉल किसी भी मतलब कोई भी, जैसे इब्ने मईन से कितने ऐसे रावी के बारे में दो कॉल मौजूद है, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल मौजूद है। एक बार कह रहे हैं कि ये जो रावी है वीक है, एक मर्तबा कह रहे हैं रावी जो है ऑथेंटिक है। एक रावी के बारे में उन्होंने बोला कि ये रावी जो है ट्रस्टवर्दी है, बट ही इज नॉट प्रूफ। ठीक, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इनको जो शेख अलबानी वाला जो बार बार बोले शेख अलबानी को सही मानते हैं, मुझे मालूम है शेख अलबानी इस हदीस को सही मानते हैं, लेकिन शेख अलबानी को अपने उसूल के अकॉर्डिंग इस हदीस को वीक मानना चाहिए था, क्योंकि शेख अलबानी ये मानते हैं कि अगर अबू हातिम किसी के बारे में बोलेंगे सौलल हदीस तो वो बंदा वीक होगा। शेख अलबानी इसको जर मानते हैं, लेकिन इस हदीस में अतिया बिन कैस के बारे में अबू हातिम ने कहा है सौलल हदीस, और शेख अलबानी ने जो किताब लिखी है प्रोहिबिशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
اس پہ اتنی لمبی انہوں نے بحث کی ہے, لیکن جب عطیہ بن قیس کے بارے میں آتے ہیں تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ ابن حجر نے, ابو حاتم نے اس کو اسٹرانگ مانا ہے, ابن حجر نے اس کو اسٹرانگ مانا ہے, اس ٹائپ سے. تو اکارڈنگ ٹو شیخ البانی, بخاری کی جو حدیث ہے 5590 وہ ویک ہونی چاہیے. انہوں نے یہاں پہ ابن حجر کو پڑھا کیونکہ وہ اپنی کتاب میں بولتے ہیں میں نے ابن حجر کو پڑھا, تو ابن حجر نے جو کوٹ کیا انہوں نے بھی وہی کوٹ کر دیا. تو ابو ٹھیک ہے, اس لیے میں اس لیے یہ کیا بات نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یہ کیا بات یعنی نہیں, یہ میں بولتا رہا ہوں, جب میں بول رہا ہوں بھائی ابو حاتم نے بول دیا حضرت بن نبادہ کے بارے میں خدا سوال الحدیث اور کہا کہ اس کو آپ حجت کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. یہ اس کا مطلب آپ بتائیں نا میرے کو, اس کو آپ کہتے ہیں بار یہ بات کر رہا ہے. بات واضح دیکھیے ہے ایک ابھی پرابلم بھائی کیونکہ آپ صاحب بعد کی میں یہ بھی ہے. جواب ہی نہیں دے رہے ہو, آپ بول رہے ہو. ارے بھائی سنو, بھائی صاحب کی ایک پرابلم یہ بھی ہے نا, میں نے شروع میں وضاحت کیا تھا جب اسٹارٹ کیا تھا کہ یحتج بہ اور لا یحتج بہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں نے جب کہا کہ یحتج بہ جب امام ابو حاتم کہتے ہیں تو مطلب وہ اپنے بلبوتے اس کی حدیث حجت ہے, اور جس کے بارے میں کہتے ہیں بولنے پوری بات تمہیں پتہ ہی نہیں. یہ جو امام ابو حاتم کہتے ہیں نا حجت نہیں لی جائے گی, تو یہ حضرت سمجھتے ہیں اس کا مطلب وہ راوی ضعیف ہوگا. یہ ان کے گھر کی بات ہے. ہاں, یہ پرابلم ان کے ذہن میں کیا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں انگریزی میں, اسے میں بولا میں انگریزی میں تھوڑی بات کروں, یہ فن انگلش میں ہوتا ہے, میں بھاگ جاتا ہوں یہاں سے, یہ فن عربی میں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے ذرا انگریزی مت یہاں بولو. جو چیز جو ٹرم جو کنڈیشن ہے, ابھی میں بتا دوں تھوڑا سا, ابھی یہ گیا تھا ایک پروگرام میں تو ایک صاحب سے تھوڑی بحث ہو گئی تو وہ انگلش بولنے لگے, یعنی اردو چھوڑ دیے, میں عربی بولنے لگا. وہ سعودی کے مسئلے پہ بات ہو رہی تھی, 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ انگلش بولنا شروع کیا, میں عربی بولنا شروع کیا. بولتے عربی تو سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی. تو بولے میں کیا کروں, میری مجبوری ہے کہ میں, انہوں نے کہا میری مجبوری میں انگلش سے پڑھاؤں. میں کہا میری مجبوری ہے میں بھی عربی سے پڑھاؤں. اور بات ہو رہی ہے عرب کنٹری پہ, انگلش کہاں سے آ گئی, عرب کنٹری پہ بات کرو گے آپ اس پہ. تو کہنے کا مطلب یہ جو فن ہے نا, یہ فن جو ہے یہ عربی میں ہے, اس لیے آپ عربک ٹرم استعمال کیجئے. آپ کی انگریزی ہم کو نہیں چاہیے, آپ اہل فن کی اصطلاحات استعمال کیے. تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں کس نے جا کے لا یحتج بہ کا پتہ نہیں کیا انگلش میں ترجمہ کیا, ہمیں نہیں پتا. وہ لا یحتج کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا ہے, لا یحتج کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راوی کی روایت اپنے بلبوتے ثقہ ہوتی وہ حجت ہے, اور جو راوی حسن الحدیث ہے, حسن الحدیث ہے, لیکن حجت مطلب روایت کے صحیح ہونے میں حجت نہیں ہے. صحیح ہونے کے لیے سپورٹ لینا پڑے گا, ضعیف کا نہیں, حسن کا. حسن مل کے جب وہ صحیح لغیری ہو جائے گی تو اس کو امام ابو حاتم جو اس درجے کا راوی ہوتا ہے اس کو بھی لا یحتج بھی بولتے ہیں. یہ میں نے شروع میں بتا دیا, یہ بالکل جا کے ویڈیو سن لیں. اسٹارٹ میں نے یہ وضاحت کر دیا کہ لا یحتج بھی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو بھائی صاحب کے دماغ میں کیا ہے, لا یحتج پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے انگریزی کا لفظ لے آتے ہیں کہ اس کا مطلب ویک ہوتا ہی ہوتا. بھائی لا یحتج کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا. امام ابو حاتم, امام اب بہت سارے جو دوسرے جو محدثین ہیں جس کو صدوق بولتے ہیں یا کم درجے کا بولتے ہیں, اس کے لیے ابو حاتم لا یحتج بھی بولتے ہیں. تو لا یحتج فی الصحہ ہے, لا یحتج فی قبول نہیں ہے. قبول تو ہے, مقبول ہے اس کی روایت, لیکن اس کی روایت فی نفس سے یعنی اپنے بلبوتے حجت نہیں ہے, یعنی اپنے بلبوتے درجے صحت کو نہیں پہنچتی ہے. لا یحتج کا مطلب نہیں کہ وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. لا یحتج کا مطلب کہ جو اعلیٰ صحت کا جو اعلیٰ مقام ہے اس درجے پر نہیں رکھیں گے, وہ صحیح ہی رہے گی لیکن وہ اپنے یعنی حسن الحدیث اکیلے رہے گی, اس کی روایت تو حسن الحدیث ہے, سپورٹنگ میں رہے گی تو صحت کے درجے پر جو ہے پہنچ جائے گی. یہ اس کا مطلب ہے لا یحتج میں. انہوں نے جو لا یحتج بھی کا مطلب بتایا اپنے گھر سے بتا رہے کہ لا یحتج بھی کا مطلب یہ ہے. تو اور باقی بہت سارے محدثین نے یہ تشریح بھی کر رکھی ہے, یہ کوئی میری تشریح نہیں, اس کے بھی حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ لا یحتج بھی کا امام جو ہے ابو حاتم رحمہ اللہ کی نظر میں مراد کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, خلاصہ یہ کہ ان کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ لا یحتج کا مطلب انہوں نے کچھ الگ ہی سمجھ لیا. دوسرا یہ کہ لا یحتج کا مطلب کیا ہے, صالح الحدیث کا مطلب کیا ہے. ہم نے پہلے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے کہ یہ الفاظ, یہ لفظ جو ہے یہ تعدیل کی کیٹیگری میں ہے, اس کی تشریح ائمہ فن نے کی ہے. اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بھی ائمہ فن سے ثابت کریں کہ انہوں نے اس روایت کے بارے میں, اس الفاظ کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ الفاظ جرح میں رکھا ہے. بھئی ہم نے جتنی بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں سب نے یہ لکھا کہ الفاظ تعدیل میں, ان سب سے آنکھیں بند کر کے ہم آپ کی بات مان لیں کہ الفاظ جرح میں سے ہے, اور وہ بھی ابو حاتم کا ایک قول جس کا کوئی اثر پیر نہیں ہے, آپ اپنا مطلب بتائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہوگا. کیسے دلیل ہوگا جی؟ عمران بھائی جی بتائیں. عمران بھائی کر دیتے ہیں, میرا مائک بند کر دیتے ہیں, میں کیا بولوں. نہیں آپ بیچ میں بات نہ کریں نا, آپ نے خود ہی کہا میں بیچ میں نہیں بات کرتا ہوں, پھر بھی آپ نے بات کیا. آپ خود تبھی آپ کو پیچھے کرتا ہوں کیونکہ بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوتا ہے نا, آپ بول دیجیے. جب میں بات کر رہا ہوں مجھے, جب میں بات کر رہا تھا تو مجھے تو جاتا ہے.
آپ بولیے, بتائیے. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں شیخ کی بات کرتا ہوں. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں سول الحدیث بولا جائے گا تو وہ مطلب وہ جو ہے حجت نہیں ہے اپنے طور پہ. یہ بات کہہ رہے ہیں نا شیخ, کہ سپورٹنگ ایویڈنس چاہیے نا اس کو, کوئی حسن حدیث چاہیے, کوئی سپورٹنگ ایویڈنس چاہیے. وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے. یہ نہیں کہہ رہے تھے شیخ, ابھی سن لیجیے, ابھی ہاں نام جواب دیں اس کا, کوئی لمبی بحث لمبی بات پھر سے وہ بتائیں گے نا, ایکسپلین تو کرنا پڑے گا نا شیخ کیا بول رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, نہ کیجیے. کیا کہا انہوں نے زید بھائی, کیا کہہ رہے ہیں ابھی, یہ کیا میں پوچھ رہے یہ کہہ ہیں؟ رہا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ابو حاتم کہہ رہے ہیں سول الحدیث, فورتھ کیٹیگری میں رکھا نا ان کو, فورتھ کیٹیگری میں سول الحدیث, ٹھیک, اس کی حدیث لکھی جائے گی اعتبار کے. ہاں ٹھیک ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں؟ اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو بندہ ہے مطلب خود اپنے طور پہ حجت نہیں ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, میں سمجھ گیا آپ کی بات. مان دینا, میں سمجھ رہا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی روایت اگر اس کے سپورٹنگ میں کوئی اور روایت نہیں ہے تو اس کی روایت ہوگی حسن, یعنی وہ درجے صحت کے مقام پہ نہیں رکھیں گے. جیسے صحیح مقبول حدیث کی میرے بھائی, تھوڑا سی وضاحت کرنے دو, آپ نے سوال کے جواب سن لو. یہ جو صحیح مقبول حدیث ہے نا, تو مقبول حدیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 صحیح لے ذاتی ہی, نمبر 2 صحیح لے غیری, نمبر 3 حسن لے ذاتی, نمبر 4 حسن لے غیری. تو یہ جو چوتھے مرتبے کا راوی ہے نا, چونکہ یہ تعدیل میں آتا ہے, تو اگر یہ کوئی روایت بیان کرے گا اس کو حسن لے ذاتی کہیں گے, وہ حسن ہوگا, حسن الحدیث ہوگا وہ. آپ یہ مان رہے ہیں, آپ جو بخاری کی جو حدیث ہے 5590, اس حدیث میں عطیہ بن قیس, تو وہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے حسن کے لیول پہ. اب آپ اس بات پہ آ گئے نا, اس بات پہ آ گئے نا کہ وہ صحیح نہیں ہے حسن کے لیول پر اپنے طور پہ. ابھی ہم ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں. میری بات سن لو, آپ بہت دور تک, افضل بھائی ان کو تھوڑا خاموش کیجیے, انہوں نے بہت اہم بات چھیڑ دی ہے اس پر نا. ابھی ہماری گفتگو کس پر چل رہی ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک راوی کے اسٹیٹس پر, اس کا درجہ کیا ہے. آپ چلے گئے اس روایت پر, یہ تب ہوتا نا, یہ ریزلٹ آپ تب نکالتے جب اس راوی پر امام ابو حاتم کے علاوہ کسی اور محدث کا کوئی کلام موجود نہ ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر امام ابھی تو ہماری باری آئی ہی نہیں اس راوی کو ثقہ ثابت کرنے کے تعلق سے, ابھی وہ میں نے شروع ہی نہیں کیا. جب ہم شروع کریں گے, ہم اس کا اسٹیٹس طے کریں گے نا, وہ روایت کا درجہ کیا ہے, یہ درجہ صحت کا کون سا درجہ ہے, یہ تب طے ہوگا جب ہم اس راوی کا درجہ طے کریں گے. اور راوی کا درجہ صرف ایک محدث کے قول سے نہیں ہوتا ہے. تو اگر امام ابو حاتم نے تنہا کہا ہوتا تب آپ یہ سوال اٹھاتے کہ اس روایت کا کیا بنے گا. ارے بھائی, ابھی بہت سارے محدث کے سوال باقی ہے, اس لیے ابھی آپ اس راوی کا اسٹیٹس طے کیجئے. آپ نے دعویٰ کیا تھا ضعیف ہے, ابن حبان کا قول لائے, ہم نے کہا غیر متعلق ہے. آپ دوسرا قول لائے, ابو حاتم کا الٹا قول لائے, وہ تو تعدیل کی بات کر رہے ہیں, آپ تضعیف کی بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے تعدیل, میں تو تعدیل نہیں مانتا نا, میں تو جری مانتا ہوں, آپ تعدیل مانتے ہیں. میں اپنے گھر سے پیش کیا تعدیل ہے, وہ میں تو محدثین کے حوالے آپ نے ایک بھی محدث کا حوالہ نہیں. آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں نہ, میری بات ماننے کو تیار ہوں اس پوائنٹ پہ, میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. نہیں, دونوں میں فرق ہے. کسی ایک ناقد کا سنو, آپ نے کسی ایک ناقد امام کا حوالہ پیش کیا ابو حاتم کے قول کی, ابن ابی حاتم کے قول کی تشریح میں, میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی ایک ناقد کا حوالہ پیش کیا آپ نے؟ نہیں, یہ کوئی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی جو بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنی بات اپنے آپ خود ایکسپلین کرے گا نا, تو میں انہی کا کوٹ کر رہا ہوں کہ ابو حاتم نے, میرے بھائی آپ نے ناقل کا حوالہ پیش کیا. شیخ البانی ناقل ہے, زید بھائی بات کر رہے ہیں تو زید بھائی اپنی بات کو اپنے چلو پورا کرو, میں رکتا ہوں. اس میں میں سالمت بھائی کی بات کر رہا ہوں, اس میں آپ کی بات کر رہا ہوں. زید بھائی نے یہ بات بولی تو فائد بھائی بولیں گے یا نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے عمران بھائی, حسن حدیث معتبر حدیث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حسن مقبول حدیث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں عزت بھائی, حسن پہ بتائیے. حسن نہیں, حسن پہ بتائیے. یہ جو حسن کو حسن بھی نہیں, حسن نہیں, اس روایت کو ہم حسن نہیں کہہ رہے ہیں. نہ, ابھی ہم راوی پر بات ہو رہی ہے, حدیث پہ بات نہیں ہو رہی ہے. حدیث کا درجہ کیا ہے, جب راوی پہ پوری بات ہو جائے گی تب تو ہوگا. ابھی صرف ایک راوی, اور بھی راوی کے تعلق سے ایک محدث قول پر بات ہو رہی ہے, اس پر بات رہنی چاہیے. جی تو آپ نے زید بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے, زید بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, اسٹریم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. نہیں, اسٹریم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگر عمران بھائی کے پاس
नाकिद अइम्मा में से किसी एक इमाम का हवाला है जिन्होंने सालिहुल हदीस को अल्फाज जरह माना हो, तादील ना माना हो, तो वो दे दें। और अगर नहीं है वो हवाला, हाँ, शेख किफायत ने 4 हवाले पेश किए कि सालिहुल हदीस कह के तादील मुराद होती है, जरह मुराद नहीं होती है। मैंने सिर्फ 4 पेश किए और हाँ, सिर्फ 4 पेश किए। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि एक बार एक ही बात को घुमाया जाए। अगर इनके पास किसी नाकिद का हवाला है, मैं आपसे नहीं, मैं ज़ैद भाई से बात कर रहा हूँ, अगर इनके पास किसी नाकिद का हवाला है जिसने सालिहुल हदीस से मुराद ये लिया हो कि जब मैं किसी को सालिहुल हदीस कहूं तो उससे मुराद होता है कि मैं उसको ज़ईफ कह रहा हूं, तब ये माना जाएगा कि हाँ ये अल्फाज जरा है। तो अगर ये अल्फाज जरा साबित कर दें, ये अल्फाज जरा, ये सालिहुल हदीस के लफ्ज को अल्फाज जरा साबित करने किसी नाकिद के हवाले से ठीक है, वरना इस गुफ्तगू को यहाँ रोक दिया जाए और फिर बात को दूसरे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तो एक रावी पर बात हो रही है, अभी तो पूरी हदीस पर बात करनी है और इस रावी पर दूसरे लोगों ने क्या तनकीदें की हैं ये तनकीदें बयान करेंगे, उसके बाद शेख किफायत बयान कर देंगे सिका। तो अब एक जगह पर आदमी अटका हुआ है और आगे बढ़ाने ही नहीं दे रहा है बहस को, तब तो बात हो नहीं पाएगी। तो अगर किसी इमाम नाकिद के हवाले से ये पेश कर दें कि सालिहुल हदीस जब कहा जाता है तो जरा होती है ये, तब बात ठीक है, वरना इस गुफ्तगू को यहाँ रोक दी जाए, फिर बात आगे बढ़ाई जाए। कब तक पूरी स्ट्रीम तो हर स्ट्रीम तो इसमें हम लगा नहीं सकते हैं, तो बात आगे बढ़ाई जाए इसको। फिर इमरान भाई, अभी जो सवाल पूछा गया ना उसकी अहमियत भी बताई गई, आप बता दीजिए आपके पास कोई नाकिद इमाम का कौल है या नहीं है? देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे अग्री ना हो वो आपका पूरा इख्तियार है। आपने अभी तक कहा है वो रिपीट, कोई नई बात हो या नाकिद इमाम का कौल हो वो भी। मैं वो कर ही नहीं रहा। हर वो कंडीशन जो अल्लाह की किताब में नहीं है वो इनवैलिड कंडीशन है। अब आपने कंडीशन लगा दी कि अबू हातिम ने कोई बात बोली है, तो जो पुराने वो थे उन्होंने कुछ बोला हो, आपने कंडीशन लगा दी। अब जैद भाई कोई बात बोल रहे हैं और मैं कंडीशन लगा दूं कि जैद भाई की इस बात का मतलब ये है, इस बात को अगर शानुस भाई भी तस्लीम कर दूं या किफायत भाई भी तस्लीम कर दे तो मैं मान लूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इस बात पे जो शानुस भाई ने बात बोली मैं उनकी बात से अग्री हूँ। हवाला है कि नहीं, ये जवाब नहीं है। हवाला है कि नहीं, किसी नाकिद इमाम का हवाला है कि नहीं? जी, हवाला मेरे पास इस वक्त तो नहीं है, जो आप में से हवाला मांग रहे हैं। अगली स्ट्रीम में ले आइए, अगली स्ट्रीम में लाइए, अगली स्ट्रीम में ले आइए। मेरा उसूल ये है ही नहीं, कि अगर अब अरे भाई, तो हदीस में उसूल इनका आपके थोड़ी तय होंगे। आप ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हातिम का कौल, उनकी इस्तिलाहात आप बेहतर समझते हैं इन अइम्मा नाकिदीन से ज्यादा, इतने बड़े बड़े अइम्मा नाकिदीन से ज्यादा। आप इमाम अबू हातिम की कोई इस्तिलाह जो जिन अइम्मा का हवाला शेख किफायत ने पेश किया, वो तो अबू हातिम की इस्तिलाह नहीं समझ पाए, और आप जिसको सालिहुल हदीस और सालिहीन में भी फर्क नहीं पता है, आप तय करेंगे कि इमाम अबू हातिम के सालिहुल हदीस लफ्ज का इस्तिलाह का माना क्या होता है। देखिए, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे तो फिर यह मसला यहीं पे अटका रहेगा। फैसला हो गया ये, शेख किफायत ने 4 अइम्मा के हवाले पेश कर दिए कि सालिहुल हदीस का ये लफ्ज तादील है, इसके जरिए से किसी रावी की अदालत साबित की जाती है, ना कि उसका ज़ोफ साबित किया जाता है। आपने ज़ईफ होने का दावा किया था सालिहुल हदीस कह करके, और शेख किफायत ने साबित किया कि इससे किसी रावी की इसका ज़ौफ नहीं साबित किया जाता है, बस कि उसको आदिल करार देना मुराद होता है। तो यहां पर यह बात मुकम्मल हो गई। शेख किफायत ने 4 हवाले पेश किए, आपने एक भी हवाले पेश नहीं किया। अब इसको अगली मर्तबा या तो आप कोई हवाला ले आइएगा किसी इमाम नाकिद का, या फिर आपके पास जो इमाम अबू हातिम के अलावा और लोगों ने भी जरा किया आपके हिसाब से ना, तो उनकी जरा पेश कीजिएगा। जब आप सारी जरा पेश कर देंगे, उसका जवाब हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला शेख किफायत उसके सिका होने के दलाइल देंगे। अभी तो शेख किफायत ने अपने सिका होने के दलाइल दिए नहीं है, उसके अलावा भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। मतलब अतिया बिन कैस के अलावा और दूसरे भी इस रावी ने इनकी शवाहिद मिलते कि नहीं मिलते हैं, मुताबियत मिलती कि नहीं मिलती है, वो तो अभी बहुत सारी बहसें बाकी हैं। तो अटक के यहीं पर रह जाएंगे अबू हातिम पर, तो फिर तो हर स्ट्रीम इसी में चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि सालिहुल हदीस कह करके इमाम अबू हातिम जरा नहीं करते, बल्कि रावी को आदिल करार देते हैं। हाँ ठीक है, अदालत का आखिरी मर्तबा करार देते हैं। या तो आप देखिए, या तो आप किसी इमाम नाकिद का कौल ले आए, अगली मर्तबा स्ट्रीम यहाँ खत्म करते हैं, टाइम खत्म हो गया। या तो किसी इमाम नाकिद का आप कौल ले आए अगली स्ट्रीम में कि देखो फला इमाम ने कहा है कि सालिहुल हदीस ये जरह के अल्फाज है, तादील के अल्फाज नहीं है। या फिर बात आगे बढ़ाएंगे कि अबू हातिम के अलावा इस रावी को ज़ईफ करार देने के लिए आपके पास किन किन लोगों का हवाला है। तो इस स्ट्रीम को यही खत्म करें मेरे ख्याल से ज़ैद भाई, वरना तो एक आदमी मानने को तैयार नहीं, तो हम लोग पूरी रात थोड़ी जाग सकते हैं।
جی جی بالکل ٹھیک ہے عمران بھائی، بہت سی اہم باتیں ہیں. مین بات آپ کو فرق یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک ناقد امام کون ہوتا ہے، ایک محدث جو حدیث کی چیکنگ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. فرق مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بات فرق سمجھ میں آیا آپ کو کہ نہیں، جو کافی بار ایکسپلین کیا گیا. جی ناقد امام کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا، بٹ میں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ انریزنیبل لگ رہی تھی ڈیمانڈ. فیکٹ کیا ہے، وہ ناقد امام ہی کہتے ہیں ان کی. ہاں جی، اگر شیخ البانی بولتے ہیں یہ راوی میں بولتا ہوں ضعیف ہے تو وہ ضعیف نہیں ہو جاتا. ہی ہیز ٹو گیو پروف. ناقدین اماموں سے ان کو پروف دینا ہوتا ہے شیخ البانی کو. یہ جو کنڈیشنز آپ لگا رہے ہیں نا، یہ کوئی کنڈیشنز، کوئی یہ تو کنڈیشنز آپ لگا رہے ہیں، یہ کنڈیشنز کیونکہ ناقد اماموں کی جو مطالعہ ہوتا ہے، گہری اسٹڈی ہوتی ہے، جو علتوں کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ جب ایک پوائنٹ سے اچھا آپ کو ناقد امام آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول زید بھائی یہ بحث ختم کرے. میرا تیمم والا کمنٹ باقی ہے، وہ میں کر لوں. میں اس وقت آفس پہ آیا ہوں، صبح میری 10 بجے مجھے اس اسٹریم کو یہیں پر ختم کریے، بات گفتگو پھر مجھ کو نکلنا ہے آفس سے، صبح میری فلائٹ ہے. عمران بھائی اور ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معافی چاہتا ہوں میں. جب کوئی مجھ کو جھوٹا کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، اور کوئی میری بات کو توڑ کے جو بات میں نے نہیں کی میری طرف منسوخ کر دیتا تو بھی مجھے غصہ آتا ہے. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سخت بات کہی ہو تو، لیکن آپ کو دعوت دیتا ہوں اگلی اسٹریم میں آئے اور انشاءاللہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں آپ سے. میں نے معذرت کر لیا، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں نے معذرت کر لیا. اس سے آگے کیا کہوں گا؟ آپ اگلی اسٹریم میں، ابھی ٹائم ختم ہو گیا، اطمینان سے بات کریں گے. اور ہم لوگوں کو ایک سوال کا جواب دینا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جائیں گے، کسی کا پینڈنگ. وہ تیمم والے بھائی آئے ہیں، وہ ہیں تیمم والے بھائی. ارے بھائی آپ اگلی اسٹریم میں آئیے، بات کرتے ہیں. تیمم والے بھائی ہیں کہ چلے گئے وہ؟ آپ اگلی اسٹریم میں آئیے بھائی، بات کریں گے. ایک بات بولو گے پھر ہم ایک بات بولیں گے، پھر آپ ایک بات بولو گے. اگلی مرتبہ آپ آؤ، اگلی مرتبہ آپ آؤ، بات کرتے ہیں. اگلی اسٹریم میں آئیے میرے بھائی. کرنا چاہ رہا ہوں 30 سیکنڈ. کیا ہے نا کہ آپ بولیں گے اللہ کے رسول نہیں، میں کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی جواب بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں یہ کہا کہ میرا جو پیغام ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لوگ ان میں سے پیغام لینے والا پیغام دینے والے سے پیغام کو بہتر سمجھ سکے. تو یہ میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کنڈیشن لگا دیتا ہے نا کہ نہیں آپ کیا ان سے بہتر سمجھ سکتے ہو، کہ آپ ان سے بہتر سمجھ سکتے ہو. آپ صالح الحدیث اور صالحین کے معنی میں فرق نہیں جانتے ہیں، اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ امام ابو حاتم آپ صالحین اور صالح الحدیث کے درمیان فرق نہیں جانتے، اور آپ کہتے ہو کہ امام ابو حاتم کی ایک اصطلاح کو آپ جو جس کا معنی بتا رہے وہ مان لیں، اور اتنے بڑے بڑے ائمہ ناقدین کو مولے کہ یہ جھوٹے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ صالح الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو صالح الحدیث اور صالحین کا فرق نہیں پتا ہے، اور آپ بولتے ہو نہیں آپ کی بات مانی جائے اور اتنے بڑے بڑے ائمہ ناقدین کی بات نہ مانی جائے، تو یہ تو بہت ہی نامعقول بات ہے. آپ آؤ نا اس مرتبے پہ، آپ اس مرتبے پہ آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فقیہ ہوگا نا جاننے والا، تو جس نے سنا وہ زیادہ فقیہ ہوگا. تو آپ کیا ان لوگوں سے زیادہ فقیہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی بات مان لیں ان کی بات چھوڑ دیں؟ تو آپ پہلے اس مرتبے پہ آ جاؤ فقاہت کے، پھر آپ کہیے گا کہ نہیں میری بات مانو اور ان چار ائمہ کی بات مت مانو، ان ناقدین کی بات مت مانو. ٹھیک ہے، آپ بات کریں گے انشاءاللہ نا. آپ سے بھی ہمارا اسٹریم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسٹریم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہمارے ذمہ جواب